السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی کی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور جس کے فضل و احسان سے آج کی اس ورچوئل مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور آج کی جو ہماری مجلس کا موضوع ہے وہ ہے مال کمانا بھی ضروری ہے۔ اصل میں پچھلی دو نشستوں میں ہم نے زندگی کے مقصد پر گفتگو کی، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں، یہاں کی لذتوں میں پڑھ کر کے اپنا جو وجود کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کو بھول نہ جائیں۔ تو اس پر ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو اس قسم کا شبہ ہوا کہ گویا کہ اسلام جو ہے وہ ان کو اس بات کی ترغیب دے رہا ہے، اور اس پر ابھار رہا ہے کہ وہ بالکل اپنی دنیا کو تیاگ کر کے، اپنا کاروبار چھوڑ کر کے، اپنے کریئر کو قربان کر کے، اور بالکل بس عبادتوں میں اور دعوت میں لگ جائیں۔ تو اس لیے یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ بھائی اسلام جو ہے وہ آپ سے آپ کا کاروبار نہیں چھڑا رہا، آپ کی جو ایک پرسنل لائف ہے اور آپ کا کریئر ہے، شریعت آپ سے یہ تقاضا نہیں کر دی کہ آپ اس کو چھوڑ کر کے دین کی طرف آئیں۔ ایک بات تو اس موضوع کو لینے کی آج جو ہے نا وہ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ جو بہت خاص ہے اس موضوع کو لینے کی، وہ یہ ہے کہ بھائی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ تو ہے ہی، جس پر ہم نے پچھلی اپنی دو اسٹریم میں گفتگو کی کہ بھائی نوجوان جو ہے وہ علم سے دور ہیں، نوجوان دین سے دور ہے، عبادتوں سے دور ہے، دعوت سے دور ہے۔ تو یہ تو بہرحال ایک مسئلہ ہے ہی نوجوانوں کے ساتھ، پر ہمارے نوجوانوں کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ وہ علم کے سے تو دور ہے، وہ مطلب دین سے تو دور ہے، وہ دنیا سے بھی دور ہے، دین کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، علم نہیں حاصل کرتا ہے، عبادتوں میں اس کا دین نہیں لگ رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے، وہ ایک تو مسئلہ ہی ہے اس کا۔ تو ہمارا نوجوان مسجد میں بھی نہیں آ رہا، وہ کاروبار بھی کرنے نہیں جا رہے، یعنی مسلمانوں میں ایک قسم کی، خاص طور پہ مسلمان نوجوان میں ایک قسم کی بیکارگی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ دین سے تو دور ہے، اپنی جگہ وہ مسئلہ ہی ہے، وہ کاروبار نہیں کر رہا، وہ جاب نہیں کر رہا، وہ تجارت نہیں کر رہا، اس کو مال کمانے کا شوق نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ نوجوان ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور اب تک کہ وہ جو ہے نا ماں باپ اپنے کندھوں پر اس نوجوان کے خرچ کا بوجھ لے کر کے گھوم رہے ہیں، اور جو ہے وہ شادی کر لیا ہے، بیوی بچوں کو نہیں سنبھال رہا ہے، اور عورتوں کو کمانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی نوجوانوں کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا دین سے دور ہے، ان کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ دنیا سے بھی دور ہے۔ تو میں مناسب یہ سمجھانا کہ مال کے حوالے سے ہمارے دین میں تصور کیا ہے، مال کے بارے میں ہماری دین کا کانسیپٹ کیا ہے، مال کمانا ہماری دین میں اس کا کیا حکم ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں۔ تو آج کے اسٹریم میں انشاءاللہ تعالی اختصار کے ساتھ میں اس پر گفتگو کروں گا کہ ہمارے دین میں مال کمانے کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری سوال و جواب کی مجلس رہے گی، میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی میں یہ بات کہوں گا کہ آپ لوگ سوال جواب کی مجلس میں صرف سوال کرنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ہمارے موضوعات جو ہے نا ان کا تعلق بہت کچھ سوسائٹی سے ہے، سماج سے ہے، اور ماشاءاللہ میرے جو لسنرز ہیں، جو میرے گروپ سے خاص طور پہ جو جوائن کرتے ہیں، اور دوسرے بھی جو آئی پلس کے لسنرز ہیں، میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو بہت کچھ سوسائٹی کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جن پر ایک دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے میری نظر نہیں پڑ پاتی ہے، آپ کی نظر اس پہ زیادہ گہری ہوتی ہے۔ تو جب یہ ہمارے سوال جواب کی مجلس شروع ہوتی ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے لیکن آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے، کوئی تجویز ہے، آپ کا کوئی مشاہدہ ہے جو ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب ایک سوال جواب کی مجلس شروع ہونا تو وہ بھی آپ اپنے یہاں پر رکھیے۔ ہاں، فقہی مسائل پر سوال مت کیجیے، باقی جو آپ کے مشاہدات ہیں، آپ کے تجربات ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریے، آپ کے جو مشورے ہیں، جو تجاویز ہیں خاص طور پہ نوجوانوں کو لے کر کے، وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو آج کا جو موضوع ہم نے لیا ہے مال کمانا ضروری ہے، اس کے یہ دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلا یہ کہ پچھلی دو اسٹریم میں کیونکہ میں نے جو موضوع لیا اس کا مقصد تھا نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے، دینی ذمہ داریوں سے۔ تو اب دینی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے بعد دنیا میں بھی ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں بھی نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ ایک مسلمان دین سے بھی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے،
اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق رکھے ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے. تو ان کو ہمارے نوجوان کے ساتھ اور دونوں ہی مسئلہ ہے کہ وہ دین سے بھی دور ہے اور وہ دنیا سے بھی دور ہے. تو یہ اس پہ بھی گفتگو ہو. اور پھر یہ کہ یہ خاص طور پہ جو ہمارے نوجوانوں کے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری کا مسئلہ، کہ وہ مال کمانے کی چاہت نہیں ہے. ہر نوجوان جو ہے نا وہ شارٹ کٹ طریقہ ڈھونڈ رہا ہے کسی طرح سے امیر ہو جانے کا، یا پھر جو ہے وہ سوچ بہت چھوٹی ہے، ویژن بہت چھوٹا ہے. تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. تو میرا موضوع ہے مال کمانا کیوں ضروری ہے. بھائی دیکھیے، مال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ہماری شریعت میں مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. اور جن لوگوں کو اس نعمت سے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے ان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اس نعمت کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو مال فتنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مال فتنہ ہے، لیکن مال کے فتنے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں وہ کوئی بری چیز ہے. کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ مال کے فتنے پہ بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھی مال کوئی بری چیز ہے، اسی لیے شریعت نے اس کو فتنہ کہا ہے. بھائی کسی چیز کو فتنہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازماً وہ بری چیز ہے. فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، فتنے کا مطلب ہوتا ہے امتحان. تو جب یہ کہا جاتا ہے مال فتنہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال کے ذریعے سے بندے کا امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا امتحان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی بری چیز سے نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بھی بندے کو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے کر کے بھی بندے کو آزماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ مصیبتیں دے کر کے بندوں کو آزماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے تو اس پر خوب نعمتیں کرتا ہے، خوب اس پر احسانات کرتا ہے، تو انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے، اس کا مجھ پر بڑا کرم ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آزمانا چاہتا ہے اور اس پر رزق کی تنگی کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرے ساتھ احانت کی. تو جو نعمت کا پہلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ امتحان کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو اس پر خوب کرم کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے. نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، جیسے مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ رب العالمین بندے کو نعمتوں میں بھی آزماتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں آزماتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نعمت دیتا ہے بندے کو تو اللہ کی طرف سے آزمائش یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور مصیبتوں میں جب اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مصیبت میں صبر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو اللہ جب نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے کہ وہ شکر کرے، اور اللہ جب مصیبت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے کہ وہ صبر کرے. تو نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں. جہاں قرآن مجید میں اللہ نے مال کو فتنہ کہا ہے، وہیں قرآن مجید میں اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے. اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اللہ نے اولاد کو بھی فتنہ کہا، تو کیا اولاد فی نفسی کوئی بری چیز ہے؟ بھئی اولاد تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو انبیاء نے اپنی دعاؤں میں مانگی ہے، پر اللہ نے اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے. تو کسی چیز کو فتنہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز فی نفسی ہی بری ہے، ان اٹ سیلف وہ بری ہے. ہمارے دین میں مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، مال ایک اچھی چیز ہے. مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس مال میں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں اس نعمت کے لیے سوال کرنا چاہیے. یہ ایک جو ہے نا پہلی پوائنٹ کی بات ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے بلکہ فقیری کو فتنہ کہا ہے. ہاں، ہمارے دین میں فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہمارے دین میں تو فقیری سے نجات مانگی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فقیری سے نجات مانگنا سکھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری سے نجات مانگنا ہم کو سکھایا. جیسے اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور عذاب قبر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقیری سے فقیری سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے تھے. فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو اور مال کوئی بری چیز نہیں، ہمارے دین کے حساب سے مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اور فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری سے پناہ مانگی ہے. اور مال تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ جو مال کے برے ہونے کا تصور ہے نا، یہ مال کے برے ہونے کا تصور یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ دوسرے مذاہب کا کانسیپٹ ہے. دوسرے جو دنیا کے مذاہب ہیں ان کے یہاں مال بری چیز ہے، دنیا کی ہر نعمت بری ہے ان کے یہاں پر. ان کے حساب سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے تو دنیا کو تیاگ دینا ہے، مال چھوڑ دینا ہے، کاروبار چھوڑ دینا ہے، تجارت نہیں کرنا ہے، جاب نہیں کرنا ہے، کہیں پہاڑوں میں جا کر کے سنیاس لے کر کے جوگی بن کر کے وہیں پر جو ہے نا وہ تپسیا میں لگا رہنا ہے. دوسرے مذاہب میں نا مال کو بری چیز سمجھا گیا ہے. دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں اس میں واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے نا جو کہتا ہے کہ مال اچھی چیز ہے، مال اللہ کی نعمت ہے. ورنہ دنیا کے ہر مذہب میں کیا ہے؟ مال بری چیز ہے. آپ دیکھیں عیسائیوں میں مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے پادری ہوتے ہیں وہ باقاعدہ کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، وہ دنیا کو بالکل چھوڑ کر کے اور اپنے آپ کو کلیسا میں بند کر لیتے ہیں، تبھی وہ متقی اور پرہیزگار کہلاتے ہیں. بلکہ حضرت عیسیٰ کی طرف ایک کوٹ میرے خیال سے نیو ٹیسٹیمنٹ میں ایک کوٹ جو ہے نا ان کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا اٹ از ایزیئر فار اے کیمل ٹو گو تھرو دا آئی آف نیڈل، کہ کسی اونٹ کے لیے سوئی کے سراخ میں داخل ہو جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی امیر آدمی جنت میں داخل ہو. یعنی اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے پر امیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. ان کے یہاں یہ تصور ہے مال کے بارے میں. بدھسٹوں میں دیکھیں آپ، ہاں بدھسٹوں میں باقاعدہ جو بھکشو ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، بھیک مانگ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہندوؤں میں آپ دیکھیں بال برہمچاری والا تصور پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دنیا کو تیاگ کر کے اور کبھی ہمالیہ کی پہاڑی میں یا کسی غار میں جا کر کے اور وہیں پناہ لیتے ہیں اور وہیں موکش کی پراپتی کے لیے اپنی تپسیا میں لگے رہتے ہیں. تو ہر مذہب یہ کہتا ہے نا کہ مال بری چیز ہے، اور اگر تم کو اللہ کے قریب ہونا ہے تو مال سے دور ہو جاؤ. ہمارا دین الحمدللہ وہ خانقاہی دین نہیں ہے. ہمارا دین ہم سے دنیا نہیں چھڑواتا ہے. ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اللہ سے قریب ہونا ہے تو مال چھوڑ دو، مال مت کماؤ، دنیا کو تیاگ دو. الحمدللہ ہمارے دین میں یہ تصور مال کے بارے میں نہیں ہے. نہ ہمارے دین میں یہ تصور ہے کہ بھئی فقیر ہونا کوئی بہت اچھی چیز ہے. ہمارا دین فقیری کو گلوریفائی نہیں کرتا. دنیا کے دوسرے مذاہب میں فقیری کو بہت گلوریفائی کیا گیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے نا کہ جو بہت کروڑ پتی لوگ ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو فقیر بولنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. دوسرے مذہب میں کیونکہ فقیری کو بہت گلوریفائی کیا ہے نا، تو وہ غریب امیر سے امیر آدمی بھی اپنے آپ کو فخر سے بولتا ہے میں فقیر ہوں. یہ جو مسلمانوں میں بعض مسالک میں اور بعض اسکول آف تھاٹس جو ہے نا وہ فقیری کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں، اور جن کے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ فقیر لوگ بابا لوگ کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ دوسرے مذاہب سے صوفیوں کے راستے سے اسلام میں آ گیا کہ فقیر لوگ کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. دوسرے مذاہب میں ہے کہ فقیر بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جن کی کروڑوں اور اربوں کی جائیداد ہے وہ بھی بولتے ہیں میں تو فقیر ہوں اور جھولا اٹھا کے نکل لوں گا. تو ان کے یہاں فقیر بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں فقیر بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ فقیری کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں. ہمارے دین میں الحمدللہ فقیر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں. ہمارے نبی نے ہم کو فقیری سے پناہ مانگنی سکھائی ہے. اور ہمارے دین میں غنی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مالدار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو مالداری کے لیے دعا کرنی سکھائی ہے. بہت ساری دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنا طلب کرتے تھے، مالداری کے لیے دعا کرتے تھے. میں چاہتا ہوں آپ کمنٹ میں بتائیں اگر آپ کو کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ ہو جس میں اللہ کے نبی نے غنا طلب کیا ہو، مالداری کے لیے دعا کی ہو. ایک دعا میں بتاتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دعا آپ کو پتہ ہو تو بتائیں. اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ تعالیٰ اللہم اکفنی، اللہ میرے لیے کافی ہو جا، بحلالک عن حرامک، اپنے حلال سے میرے لیے کافی ہو جا تاکہ میں حرام سے بچ جاؤں. وَأَغْنِنِي، اور اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے. اللہ کے نبی غنا کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، بفضلک، اپنی فضل سے غنی کر دے، اپنے علاوہ ہر کسی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنا مانگ رہے ہیں. غنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالداری. غنی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی. ہاں، غنا کا مطلب ہوتا ہے مالداری. مطلب غنا کا اصل مطلب عربی میں ہوتا ہے بے نیازی، کہ آدمی کسی کا ضرورت مند نہ رہ جائے.
اس کو کسی کی حاجت نہ رہ جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ سے کم اتنا مال مانگنا چاہیے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے۔ اچھا، ہمارے بعض بھائیوں نے بتایا، یہ سیام شرف الدین اور موسیٰ انصاری بھائی، انہوں نے بتایا، ہاں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ یعنی پرائرٹی تو ہمیشہ دین کو دینی چاہیے، تقوی کو دینی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، اور تقوی مانگتا ہوں، والعفاف، اور پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنا، اور غنا مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی غنا کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض مرتبہ بعض مولوی حضرات، سارے نہیں، بعض مولوی حضرات نا وہ فقیری کو اتنا گلوریفائی کرتے ہیں اور مال کی فتنوں پہ اتنا بیان کرتے ہیں نا کہ ایک مالدار آدمی اپنے آپ کو گلٹ فیل کرنے لگتا ہے، اس کو لگتا ہے گویا کہ میں نے مال کما کر کے کوئی جرم کر دیا ہے اور اسلام کی نگاہ میں کوئی مجرم ہو گیا۔ میرے بھائی، مالدار ہونا کوئی ایک کی بات نہیں ہے، غنی ہونا کوئی ایک کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں غنا طلب کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے غنا مانگتا ہوں۔ تو غنی ہونا، ایک آدمی جو حلال طریقے سے آج کے دور میں پیسہ کما رہا ہے، وہ اس کو گلٹ فیل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ تو ایک اپریشیٹ اس کو کرنا چاہیے۔ اگر آدمی اپنی کمائی کو حلال رکھ رہا ہے تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے غنا مانگا تو کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کو غنی کیا؟ کیا ہمارے نبی فقیر تھے یا غنی تھے؟ ہاں، ہمارے نبی جو ہے نا، وہ الحمدللہ ہمارے نبی فقیر نہیں تھے، ہمارے نبی غنی تھے، ہمارے نبی فقیر نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ قرآن مجید کہہ رہے کہ اللہ کے نبی ہم غنی تھے۔ تو غنی ہونا، مالدار ہونا کوئی ایک کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کی شروعات ہوئی، شروعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اللہ کے نبی کو اپنے والدین سے کوئی وراثت میں بہت زیادہ مال و جائیداد نہیں ملی تھی، تو شروعات میں کچھ پریشانی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، شعور کی عمر کو پہنچے، تجارت کرنے لگے، اور تجارت میں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بہت ایماندار تھے تو نفع دیا، تو ایک اچھی خاصی خوشحالی اللہ کے نبی کی زندگی میں آئی۔ پھر جب حضرت خدیجہ سے شادی کر لی تو حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد بھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کیونکہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ ایک تقریباً ایک مڈل کلاس، جو ایک مالی اعتبار سے طبقہ ہوتا ہے، اس طبقے سے تعلق رکھتی تھی، تو ان کے پاس بھی مال بہت تھا، تو زندگی میں مال آیا۔ بعثت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ سارا زندگی کے کاروبار چھوڑ دیے، دعوت میں لگ گئے، تو پریشانیاں آئیں۔ ہجرت کے وقت بہت زیادہ پریشانیاں آئیں، ہجرت کے بعد بہت زیادہ پریشانیاں آئیں۔ لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں کی شروعات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کا حصہ ملنے لگا، تو اللہ کے نبی کے پاس بہت مال آیا، کیونکہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا، اور مال غنیمت بہت قیمتی چیزیں ہوتی تھیں۔ مال غنیمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جو مال غنیمت آتا تھا، اس میں غلام ہوتے تھے، اس میں لونڈیاں ہوتی تھیں، اس میں گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، زرہیں، تلواریں، یہ ساری چیزیں آتی تھیں، اناج وغیرہ آتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس مال بہت آتا تھا۔ مال غنیمت میں 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا۔ پھر مال فے، جو کوئی قوم لڑے بغیر جو ایک پیسہ دے دیتی تھی کہ ہم سے اتنا ٹیکس لے لو، ہم سے لڑائی مت کرو، مال فے پورا کا پورا اللہ کے رسول کو مل جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بہت آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال بچاتے نہیں تھے، اس لیے بعض علماء نے جو لکھا ہے نا، اللہ کے نبی کا فقر اختیاری تھا، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس پیسہ آتا ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی کے پاس آتا بہت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے نہیں تھے، جو آتا تھا سب بانٹ دیتے تھے۔ اس وجہ سے جو آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں نا کہ پریشانیاں ہو گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ کشی ہو رہی ہے اور مہمان آئے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آتا نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بچاتے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آتا تھا سب بانٹ دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی جتنا بانٹتے تھے آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کتنا بانٹتے تھے، جتنا دیتے تھے، یعنی صبح کا آیا ہوا شام تک بانٹ دیتے تھے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس چاہے دینار و درہم کا ڈھیر آ جائے، میں پسند نہیں کرتا کہ وہ میرے گھر میں 2 دن بھی رکھا رہے، سوائے اس مال کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے بچا لیتا ہوں۔
یعنی کتنا بھی آتا تھا، جتنا قرض دینا ہوتا تھا، یعنی قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی اتنا آنے کے باوجود بھی، کیونکہ بچاتے نہیں تھے، تو جو قرض لیا ہوتا تھا وہ لوٹانے کے لیے رکھ لیتے تھے، باقی سب بانٹ دیتے تھے۔ تو جو پریشانیاں آتی تھیں وہ اس لیے نہیں آتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا نہیں تھا، وہ اس لیے آتی تھی کہ اللہ کے نبی بچاتے نہیں تھے، سب بانٹ دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں تھے کہ پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی کے پاس۔ بھائی اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں، ان کا خرچہ کون سنبھالتا تھا؟ اللہ کے رسول سنبھالتے تھے۔ ہر بیوی کو سال میں ایک مرتبہ میں ہی سال بھر کا نفقہ دے دیتے تھے کھجوروں کی شکل میں، پر بیویوں کا بھی مزاج ایسا بن گیا تھا، وہ بھی نہیں بچاتی تھی، وہ بھی سب بانٹ دیتی تھی، صدقہ خیرات کر دیتی تھی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے پیسوں سے خرید کر کے ام بریرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں تھیں ان کو آزاد کر دیا۔ غلام آزاد کرنا غریبوں کا تو کام نہیں ہوتا ہے نا، غلام آزاد کرنا یہ غریبوں کا کام نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اتنا پیسہ حضرت عائشہ کے پاس تھا تبھی تو انہوں نے آزاد کیا۔ تقریباً حدیث میں آتا ہے 9 اوقیہ چاندی کے برابر جو ہے نا انہوں نے خرید کر کے حضرت بریرہ کو آزاد کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت آتا تھا، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا۔ آپ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، کافر تھا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا مجھے کچھ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک وادی بھر کر کے بکریاں دے دی، ایک وادی بھر کر کے بکریاں۔ وادی سمجھتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے بیچ کا جو میدان ہوتا ہے نا اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ ایک میدان بھر کر کے بکریاں دے دی، وہ بھی کس کو؟ ایک کافر کو۔ وہ آدمی ٹینشن میں آ گیا، وہ گیا اپنی قوم والوں کے پاس اور اپنی قوم والوں سے کہا میری قوم کے لوگوں محمد کے پاس جاؤ، انہ یؤتی العطاء لا یخشى الفقر، وہ تو ایسا دیتے ہیں جیسے ان کو فقیری کا ڈر ہی نہ ہو، اتنا دیتے ہیں وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا بہت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے نہیں تھے، سب بانٹ دیتے تھے، جو آتا تھا سب بانٹ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک بکری صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا بانٹ دو۔ حضرت عائشہ نے جب شام کو پہنچے تو حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بچا ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا ما بقی الا کتفھا، اس کا صرف شانہ بچا ہے، صبح کی آئی ہوئی بکری کا شام تک صرف شانہ بچا ہوا ہے، باقی سب بانٹ دیا۔ ہمارے یہاں بعید نہیں ہے کہ ابھی بھی کسی کے گھر پہ جو ہے نا وہ عید الاضحیٰ کا گوشت رکھا ہی ہوگا۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے؟ بکری صبح ہی شام تک صرف شانہ بچا ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ سے جب حضرت عائشہ نے جب یہ بات کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ شانہ ہی تو ہے جو نہیں بچا، شانہ ہی تو ہے جو نہیں بچا، باقی تو سب بچ گیا، یعنی جو دے دیا وہ بچ گیا، جو رکھا ہے جو کھا لیں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر بتا میں یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا بہت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچاتے نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی فقیر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی غنی تھے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے فوجدک عائلا فاغنا، اللہ نے آپ کو فقیر پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے غنا کی دعا کی، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے لیے مال کی دعا کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوج کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا۔ تو فوج کا سپہ سالار جب بنایا تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ عمرو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس جنگ میں جاؤ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یغنمک اللہ و یسلمک، عمرو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب مال غنیمت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت بھی رکھے گا۔ تو حضرت عمرو نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا وَأَرْغَبُ لَكَ فِي الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحًا، میری یہ چاہت ہے کہ تم کو خوب سارا مال ملے۔ تو حضرت عمرو نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، انما اسلمت رغبة فی الاسلام، میں نے اسلام قبول کیا کیونکہ مجھے اسلام پسند تھا، میں مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، اے عمرو صالح آدمی کا مال بھی کتنا صالح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مال کو صالح کہا عمرو صالح آدمی کا مال بھی صالح ہوتا ہے۔ مال کو صالح کا اللہ کے نبی نے، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، مال کو نیک اللہ کے نبی نے۔ اللہ نے فرمایا مال جب کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے نا تو وہ نیک آدمی اپنے مال کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ اور کتنی پیاری بات ہے، یعنی جو نیک آدمی ہوتا ہے نا اس کی پوزیٹیو انرجی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کی نیکی کا جو قوت ہوتی ہے وہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کی نیکی کی قوت کے اثر سے اس کے ارد گرد رہنے والی چیزیں بھی نیک ہو جاتی ہیں۔ جیسے اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ نیک ہوتے ہیں نا، نیک آدمی کی صحبت میں آنے والا دوست اس کا نیک ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نیک ہو جاتی ہے، اس کی بیوی نیک ہو جاتی ہے۔ تو جو جاندار چیزیں ہیں، عاقل چیزیں ہیں، وہ تو نیک ہوتی ہیں۔ نیک آدمی اپنی نیکی کے اثر سے
بے جان چیزوں کو بھی نیک بنا دیتا ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ مال کوئی بے جان چیز ہے، مال کوئی جاندار چیز نہیں ہے، مال کوئی عاقل چیز نہیں ہے، پر نیک آدمی کی قوت اس کی نیکی کی اتنی زبردست ہوتی ہے نا کہ وہ اس بے جان چیز کو بھی نا نیک اور دیندار بنا دیتا ہے، صالح بنا دیتا ہے۔ فرمایا نیک آدمی کا مال بھی، جیسے نیک آدمی کی گھڑی بھی نیک ہوتی ہے، اس کا موبائل بھی نیک ہوتا ہے، اس کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بھی نیک ہوتا ہے، اس کا مال بھی نیک ہوتا ہے، کیونکہ نیک آدمی کے ہاتھ میں جب مال آتا ہے نا، اس مال سے صرف اس کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچتا، نیک آدمی کے پاس جب مال آتا ہے تو اس کی ذات کو تو فائدہ پہنچتا ہے، پر اس کی ذات سے بھی وہ کیا کرتا ہے، نیک آدمی بھائی اللہ تعالیٰ کی رزق کھاتے تو کیا کرتا ہے، اس رزق سے حاصل ہونے والی قوت کو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت میں لگاتا ہے۔ تو نیک آدمی خود اپنے اوپر مال خرچ کرے گا تو اطاعت اور فرما برداری کا کام کرے گا، اپنے اولاد اپنی بیوی بچوں پہ مال خرچ کرے گا، اس کے آل و اولاد نیکی اور اطاعت کا کام کریں گے، اس کے پاس مال آئے گا تو وہ اس سے مسجدیں بنوائے گا، مدرسے تعمیر کروائے گا، دعوتی کاموں میں تعاون کرے گا، علماء کی کفالت کرے گا، دعات کی کفالت کرے گا۔ تو اوور آل اس کے مال سے صرف اس کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس مال کے ذریعے سے وہ اللہ کے دین کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، وہ یتیموں کی کفالت کرے گا، وہ بیواؤں کا سہارا بنے گا، وہ فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرے گا۔ تو جب نیک آدمی کے ہاتھ میں مال آتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، اس کے مال سے معاشرے میں نیکی کو فروغ ملتا ہے، نیکی آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ مالدار لوگ دیندار ہوں اور دیندار لوگ مالدار ہوں۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی آدمی نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی نے اس سے کہا چلو اب کاروبار چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، جاب چھوڑ دو، آؤ اب بیٹھ کر کے جو ہے نا بس مسجد میں بیٹھو اور اللہ اللہ یہی کرتے رہو۔ نہیں، ہمارا دین الحمدللہ وہ خانقاہی دین نہیں ہے، ہمارا دین تو محنت پر ابھارتا ہے، ہمارا دین ہم سے کہتا ہے بھائی محنت سے کماؤ، محنت سے کمایا گیا تمہارا رزق بھی عبادت ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو ہمارا دین ماشاءاللہ وہ خانقاہی نظام ہمارے دین میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے نہیں تو دین ہمارا چاہتا ہے کہ بھائی مال کس کا ہے، مال اللہ کا ہے نا، المال مال اللہ، مال اللہ کا ہے، اللہ کے مال پر اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ کافر جو اللہ کا مال کھا رہا ہے یہ تو ناحق کھا رہا ہے، اس کا حق نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، اللہ کے مال پر اس کا حق نہیں، وہ ناحق کھا رہا ہے۔ اس لیے وہ جو کما رہا ہے کھا رہا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا اس کی پکڑ ہوگی بھائی کہ تم نے کیوں کھایا، جب تم مانگتے کسی اور تھے، سر کسی اور کے سامنے جھکاتے تھے تو اللہ کا رزق تم نے کیوں کھایا، مال تو اللہ کا تھا، تم کو تو حق نہیں پہنچتا ہے۔ جب تم نے سر کسی اور کے سامنے جھکایا تھا، فریادیں کہیں اور کی تھی، دعائیں کسی اور سے مانگتے تھے، تمہارا حق نہیں پہنچ رہا ہے کہ تم یہ اللہ تعالیٰ کا مال کھاتے، تو وہ ناحق کھا رہے ہیں۔ ایمان والا بندہ تو اللہ کا نام لے کر کے کھاتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مال اللہ کا مال ہے۔ تو شریعت تو چاہتی ہے کہ دیندار لوگ نہ مالدار ہو، معاشرے کا جو ویلتھ ہے، سوسائٹی کا جو مال ہے وہ نیک لوگوں کے کنٹرول میں رہے، کیونکہ اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں سوسائٹی کا مال آتا ہے نا تو اس مال کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے قارون کو اس کی قوم والوں نے کیا کہا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد مت پھیلاؤ، زمین پر فساد مت پھیلاؤ، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے زمین پہ فساد مت پھیلاؤ۔ مالدار آدمی کا جب مزاج بگڑتا ہے، وہ دین سے دور ہوتا ہے، تو اس کا مال دہشت گردی پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ سرمایہ دار جب بے دین ہوتا ہے نا تو اپنے سرمایے سے، اپنے مال سے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ ٹیررسٹ بن جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں ہماری دنیا میں پائی جانے والی ٹیررزم کی جتنی شکلیں ہیں، اس میں ٹیررزم کی سب سے خطرناک شکل یہی ہے، سرمایہ دارانہ دہشت گردی، کیپٹلسٹ ٹیررزم۔ اس وقت دنیا کے فساد کی سب سے بڑی جڑ کیپٹلزم ہے، کہ کیپٹلسٹ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ٹیررزم کی ڈیفینیشن ایسی کرتے ہیں کہ کیپٹلزم کا جو ٹیررزم ہے وہ ہماری نظر میں نہیں آتا ہے، ورنہ اس کے جو انواع و اقسام ہیں آپ دیکھیں، یعنی صرف سگریٹ بنانے سے، ہمیں ابھی جلدی میں 10-15 سال پرانی ایک رپورٹ میں نے پڑھی کہ پوری دنیا میں صرف سگریٹ کے پینے سے ہر سال 60 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے۔ یہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں کیا دہشت گرد نہیں ہیں؟ دنیا کے کون سے دہشت گردانہ واقعے میں 60 لاکھ لوگ مارے جاتے ہوں گے؟ 60 لاکھ لوگ صرف سگریٹ پینے سے مارے جاتے ہیں، اور ان 60 لاکھ لوگوں میں 6 لاکھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیکنڈ ہینڈ اسموکرز ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ اسموکرز کا مطلب وہ ڈائریکٹ سگریٹ نہیں پیتے، بلکہ وہ ان کے گھر میں کوئی پیتا ہے، باپ سگریٹ پی رہا ہے تو بچے کے پھیپڑے میں دھواں جا رہا ہے، شوہر سگریٹ پی رہا ہے، بیوی کے پھیپڑے میں دھواں جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔
اس شراب بنانے سے گٹکا بنانے والی کمپنیاں کینسر بانٹ رہی ہیں، کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ گٹکا بیچنا ٹیررزم نہیں ہے؟ یہ شراب پی پی کر کے جن کے لیور سڑ رہے ہیں، جو ایکسیڈنٹس میں مارے جاتے ہیں، کیا یہ شراب بیچنا ٹیررزم نہیں ہے؟ پر یہ کیا ہے؟ اس سے پیسہ مل رہا ہے، یہ سرمایہ دارانہ دہشت گردی ہے، حکومتوں کو ٹیکس مل رہا ہے تو حکومتوں نے آزادی دی ہوئی ہے، اور یہ تو اپنا جیب بھری رہے گٹکا بنانے والے، تمباکو بنانے والے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں نا، اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے دہشت گرد وہ نیوز اینکرز ہیں نا، جو پرائم ٹائم پر بیٹھ کر کے اپنے نیوز چینلوں میں ہندو مسلم کا فرقہ وارانہ کھیل کھیلتے ہیں، یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں ہندوستان کے۔ کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ یہ جو ہندو مسلم کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ نفرت کا زہر اس ملک کی میجورٹی کے دماغ میں، یہاں کی مائنورٹیز کے لیے ڈال رہے ہوتے ہیں، اس زہر کے بدلے میں ان کو ملتا کیا ہے؟ ان کی ٹی آر پی بڑھ جاتی ہے، ان کے سرمایہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے یہ لوگ پورے ملک کو فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں جھونک دیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس ان کی ٹی آر پی بڑھنی چاہیے۔ تو یہ مال اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ کن لوگوں کیوں فتنہ ہے یہ؟ کیونکہ یہ مال وہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، معاشرے کا ویلتھ، معاشرے کا مال وہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں جو دین والے نہیں۔ جب ایک دیندار اور صالح آدمی کے ہاتھ میں مال آتا ہے نا، تو اس مال سے وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو مال عطا فرما۔ حضرت انس ابن مالک بہت چھوٹے تھے، ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس کو دیتے ہوئے فرمایا، خادموں کا انس، اللہ کے رسول آج سے انس آپ کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت انس کو دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ تعالیٰ انس کو کثرت سے مال دے اور کثرت سے اولاد دے۔ یعنی مال کی کثرت بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر مال کی کثرت کوئی بری چیز ہوتی تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو کسی بری چیز کے لیے دعا کرتے؟ اللہ کے نبی فرما رہے اللہ تعالیٰ انس کو کثرت سے مال دے اور کثرت سے اولاد دے۔ اچھا، کسی سے نہ کسی سطح پر ہم مال کو چلو اللہ تعالیٰ کی نعمت مان بھی لیں، اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھنے کا تو تصور ہی ختم ہو گیا۔ کثرت اولاد کو، کثرت اولاد کو لوگ اللہ کی نعمت سمجھتے نہیں۔ آج کے دور میں آپ کسی کو دعا دے دیں کہ اللہ تم کو کثرت سے اولاد دے، وہ یہ بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ دعا دے رہے سامنے والا ہے بد دعا دے رہا ہے۔ حالانکہ کثرت اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، کثرت مال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ مال کی نعمت آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر رہی ہے، تو اگر اس مال کو اس کی صحیح جگہ پر آپ رکھ رہے ہیں، تو اگر اس مال کے لیے آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اگر اس مال کو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی عبادت پر ترجیح نہیں دے رہے، مال کو اس کے صحیح مقام پر رکھ رہے ہیں، تو مال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ الٹا آپ کو فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مال آپ کی دنیا کے لیے بھی فائدے مند بن سکتا ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی فائدے مند بن سکتا ہے، اگر مال کو آپ صحیح نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دین میں ماشاءاللہ، ہمارا دین تو ہم کو، یعنی ہمارے دین میں مال کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ اللہ کے یہاں شہید ہے۔ مال ہمارے دین میں اتنا اہم ہے کہ مال کی حفاظت میں مارے جانا والا اللہ تعالیٰ کے یہاں شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ ہمارے دین میں الحمدللہ مال کمانا ہمارے دین میں نیکی کا کام ہے۔ یہ ہمارے نوجوان نہیں سمجھتے ہیں۔ میں مطلب جو ایک ہمارے یہاں نوجوانوں کا مزاج ہے نا کہ بھائی مال کو، میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ مال کی ہرس اور لالچ ہونی چاہیے، لیکن اتنا مال کمانا جتنا ایک انسان پر ذمہ داریاں ہیں ہمارے دین میں، اتنا مال کمانا واجب ہے۔ واجب بول رہا ہوں میں، واجب۔ اور واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واجب اس کام کو کہتے ہیں جس کا نہیں کرنے والا گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو جس آدمی پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، جس نوجوان پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، اس نوجوان پر اتنا مال کمانا واجب ہے جتنا اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ نوجوان ہو گیا ہے، طاقتور، تندرست، توانا، 18 20 سال 25 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، اب ان ماں باپ کی کفالت کرنا اس نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنے علاقوں میں دیکھ رہا ہوں، مسلم علاقوں کے اندر، ممبئی میں اور بھی دوسرے علاقوں میں، کہ بھائی باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں بچی ہے کام کرنے کی، کبھی رکشہ چلا رہا ہے، کچھ ٹھیلا کھینچنے والا ہے، بیٹا جوان ہو گیا ہے لیکن وہی طبیعت میں لاؤبالی پن باقی ہے، رات رات بھر پب جی کھیل رہا ہے، دن بھر سو رہا ہے، دوپہر میں اٹھ رہا ہے، ابا کی جیب سے پیسہ نکال کے نکل لے رہا ہے۔ جوان ہٹے کٹے مستندے تندرست توانا باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے خرچہ مانگ رہے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ بوڑھا باپ بیچارہ اتنی محنت سے کماتا ہے اور کما کے لا کر کے ان کا بھی پیٹ بھر رہا ہے اور اپنا بھی پیٹ بھر رہا ہے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ نہ کاروبار پہ جا رہے ہیں، نہ کوئی جاب کر رہے ہیں،
بس دن بھر جاگنا ہے دوستوں کے ساتھ اور دوپہر تک کے سونا ہے اور پھر فضول جو ہے نا لوگوں میں فضول سرگرمیوں میں ملوث رہنا ہے۔ ایسا آدمی اللہ کا گنہگار ہے، ایسا نوجوان اللہ کا گنہگار ہے جس کے کندھے پر ذمہ داریاں آ گئی ہیں اور وہ مال کمانے کے لیے نہیں نکل رہے۔ اللہ نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کا خرچہ اٹھا کر کے ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری تھی ان کو نہیں سنبھالا، خرچہ نہیں اٹھایا ان کا، وہ ضائع ہو گئے اس کی وجہ سے، اللہ کا ایسا آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ عجیب سا ہمارے نوجوانوں میں ابالی پن ہے طبیعت کا۔ ہاں میں دیکھیے کوئی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی پیشہ کرنے والے چھوٹے ہوتے، پر کوئی ویژن بھی تو بڑا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام ماشاءاللہ ایمان والے تھے، صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کر کے بہت پاک کر دیا تھا۔ ان سے زیادہ دیندار کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوقین کون تھا؟ پر اس عبادت کے شوق اور دینداری نے بھی ان کو مال کمانے سے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے غافل نہیں کیا۔ ہمارے نوجوان کا مسئلہ اس کو سب فری میں چاہیے۔ ہاں یعنی ایک تو بھائی شادی ہو جا رہی ہے، کس طرح کتنے سارے نوجوانوں کی دیکھ رہے ہیں شادی ہونے والی ہے لیکن کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہ رہے۔ شادی ہونے جا رہی ہے تو ذمہ داریاں اٹھاؤ نا، شادی ہونے جا رہی ہے، بڑا ایک مرحلہ تمہاری زندگی کا شروع ہونے والا ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے کیوں؟ ساری توقعات سسرال والوں سے وابستہ کی ہے۔ شادی کے بعد اب زندگی شروع ہو رہی ہے تو مال چاہیے نا، گھر چاہیے، گھر کے اسباب چاہیے، گھر کا سامان خریدنا پڑے گا، لیکن یہاں تو نوجوان نے ساری توقعات سسرال والوں سے وابستہ کر کے رکھی ہے۔ بیڈ سسرال والے دیں گے، کبڈ سسرال والے دیں گے، واشنگ مشین سسرال والے دیں گے، چولہا سسرال والے دیں گے، بستر سسرال والے دیں گے، کپڑے بھی سسرال والوں سے لینا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بے غیرتی ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ شادی کے پہلے دن سے ہی نا بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلایا ہوا ہے سسرال والوں کے سامنے، وہی کھلائیں وہی پلائیں، سارا انتظام وہی کریں۔ ایسے نوجوان کو تو شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو مرد بولتے ہوئے۔ آپ کیسے اپنے آپ کو مرد بول لیتے ہیں؟ آپ جس بستر پہ سو رہے ہیں وہ بیوی کا، جس بیڈ پہ سو رہے ہیں وہ بیوی کا ہے، جس کبڈ میں آپ کے کپڑے رکھے ہیں وہ بیوی کے ہیں، جو واشنگ مشین میں کپڑے دھلے جا رہے ہیں وہ بیوی کے ہیں، آپ کا تقیہ بیوی کا، آپ کے گھر کے برتن بیوی کے، جو مکسر پہ مسالہ پیس رہی ہے وہ بیوی کا ہے، جو چولہے پہ کھانا بنا رہی ہے وہ بیوی کا ہے، جس بالٹی میں نہا رہے ہیں وہ بھی بیوی کا ہے۔ ایک ایک سامان، حتیٰ کہ جو کپڑے پہنے وہ بھی بیوی کے لائے ہوئے، بیوی گھر والوں نے دیا۔ حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو شادی کے دن میں بھی جو کپڑا پہنا ہے نا وہ سسرال والوں کا دیا ہوا ہے۔ انڈر ویئر تک سسرال والے دیتے ہیں، ہمارے یوپی میں تو یہ صورت حال ہے، انڈر ویئر بھی سسرال والے بھجواتے ہیں شادی کے دن جو پہننے والی ہے، موزہ جوتا بھی سسرال والے بھجواتے ہیں۔ ایسے نوجوان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ بھائی تم اپنے آپ کو مرد کیسے کہتے ہو؟ مرد تو وہ ہے جو اپنی محنت کی کمائی کا کھائے اور اپنی محنت کی کمائی اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر لٹائے، وہ مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کہا کہ وہ قوام ہے، کیوں قوام ہے؟ وہ بیما انفقوا من اموالہم، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ جس کی بیوی اس پر مال خرچ کر رہی ہے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو قوام بولے، اپنے آپ کو مرد بولے، اس کو تو حق ہی نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ عجیب سا طبیعت میں لاوبالی پن ہے ہمارے نوجوانوں کی، جب دین سے دور ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، دین سے دور ہے نوجوان، یہ تو پرابلم ہی ہے، پر ہمارا نوجوان دنیا سے بھی دور ہے، اس کو دنیا کمانے کا بھی شوق نہیں، یا شوق ہے تو بس فری میں مل جائے، سسرال والوں سے فری میں مل جائے، اما ابا سے فری میں مل جائے، یا وہی کوئی گیم ویم کھیل کر کے شارٹ کٹ میں کروڑ پتی ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی گیم کھیل لے رمی سرکل پہ اور ڈریم 11 پہ ٹیم بنا کر کے راتوں رات کروڑ پتی ہو جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اسٹرگل کا شوق نہیں، ویژن کوئی ہائی نہیں۔ بھائی صحابہ کرام کا مزاج آپ دیکھیں نا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ میں آئے ان کو تو سب فری میں مل رہا تھا۔ سعد ابن ربی جو ان کے بھائی بنے مدینہ کے اندر، وہ بہت پیسے والے تھے تو انہوں نے تو آفر کیا، آپ کو چاہیے تو آپ میرا گھر آدھا لے لو، میں 2 4 بیویاں ہیں، 2 کو طلاق دے دوں گا، آپ شادی کر لو، میرا کھیت لے لو، میرا سارا پراپرٹی آدھی دینے کو تیار تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کیا؟ فری میں مل رہا تو سب لے لیا؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا، کوشش کروں گا، آپ صرف مجھ کو بازار کا پتہ بتا دیں، میں اپنے بھر کا کما لوں گا انشاءاللہ۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے دیا بھی، خالی ہاتھ آئے تھے لٹے پٹے عبد الرحمن ابن عوف۔ اور اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی ہے، آپ کو اندازہ ہے عبد الرحمن ابن عوف کا ان کی ویلتھ کتنی تھی؟ 4 بیویاں تھیں ان کی وفات کے بعد، وفات کے وقت 4 بیویاں تھیں ان کے نکاح میں، ہر بیوی کو صرف سونا 5 5 کلو ملا ہے وراثت میں، صرف سونا 5 5 کلو ملا ہے۔ اتنا مال عبد الرحمن ابن عوف نے چھوڑ دیا تھا وراثت میں کہ وارثین لیتے لیتے تھک گئے، گیو اپ کر دیا انہوں نے کہ اب ہم کو اور نہیں چاہیے، اتنا مال چھوڑ کے گئے تھے۔
جب اللہ پہ توکل کر کے ایک نوجوان اسٹرگل کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو لیے راستے فراہم کرتا ہے. ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، سب فری میں آ جائے، سسرال والے دے دے، اماں ابا دے دے. بعض بعض نوجوانوں کو تو میں دیکھتا ہوں بالکل پوری زندگی سسرال کی در پہ کاٹ دیتے ہیں، جیسے کوئی کتا کسی کے دروازے پر بیٹھا رہے نا، پوری زندگی بس سسرال والوں سے. بیوی بیمار ہو رہی ہے، سسرال میں فون کر رہے ہیں، بیمار ہو گئی، اتنا علاج کا پیسہ لگ رہا ہے، بھیجو. یا بیمار ہو گئی تو علاج کرانے کے لیے بھیج دیا، جاؤ علاج کرا لو، جب ٹھیک ہو جائے تب آنا. ڈلیوری کا ٹائم آ رہا ہے، بیوی کو بھیج دے رہے ہیں، جاؤ بچہ پیدا ہو جائے تو لے کر کے آ جانا. کیوں بھائی؟ بچہ تمہارا ہے تو سسرال والے کیوں ڈلیوری کا خرچہ برداشت کریں گے آپ کی؟ ہاں، ہمارے نوجوان اتنے ناکارہ ہو گئے، مطلب میرے پاس کتنے کیسز آتے ہیں طلاق کے. تو میں بولتا ہوں بھائی وراثت جو آپ کا مہر ملا تھا، دیا طے کیا گیا تھا، ملا. تو عورتیں بولتی ہیں شیخ مہر دینا تو دور کی بات ہے، جو میرے گھر والوں نے سونا بنوا کر کے دیا تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا کاروبار میں لگانے کے نام پہ، اور یہ وہ اتنے ناکارہ ہو گئے. بیوی کا بھی جو ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بیچارے وہ لڑکیوں کو ملنے والی جو منہ دکھائی ہوتی ہے نا، وہ تک نہیں چھوڑتے ہیں، وہ تک کے کھا جاتے ہیں بیچاری کی. بیوی سے لے لے کر کے بھی کھایا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ہمارا ایسے نوجوان گنہگار ہیں. اللہ کے میں فرمایا جو اپنے ماتحتوں کو ضائع کر دے، جن کی کفالت کرنا اس کی ذمہ داری تھی، اللہ کے ہاں گنہگار ہو جائے گا، چاہے وہ دینی کتنا ہی دینی مزاج کیوں نہ ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، بڑے زیادہ تعداد میں نہیں لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی پائی جاتی ہے نا، کہ بھائی بیوی دوسرے کے گھر پہ چولہا چوکا کر رہی ہے، جھاڑو مارتی ہے، پوچھا کر رہی ہے، برتن مانج مانج کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے. پوچھو بھائی تمہارے شوہر کہیں؟ بولیں گے وہ تبلیغ کے لیے گئے ہوئے. یہ کون سی تبلیغ ہے بھائی؟ ہاں، چلے پہ گئے ہوئے. بھائی پہلے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرو، اپنی بیوی کی ذمہ داریاں اٹھاؤ، پھر جو وقت بچ رہا ہے اس کو دعوت میں لگاؤ. پہلا تمہارے اوپر واجب ہے اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرنا. ہمارا دین ہم سے کبھی یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اپنی بیوی بچوں کو بھوکا مارو اور اللہ کے دین کی دعوت کے کام کے لیے باہر نکل جاؤ. یہ کہیں بھی دین کا تقاضا نہیں. یہ پہلی ذمہ داری ہے، پہلا واجب یہ ہے. دعوت فرض کفایہ ہے اور یہ فرض عین ہے. یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر کہ پہلے اپنے جن کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ان کو ادا کرو. ہمارے دین میں مال کمانا عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہ صحابہ نے دیکھا کہ ایک بہت ہتھا کٹے تندرست اور توانا ایک صحابی سامنے سے گزرے. تو صحابہ کرام نے کہا لو خرج فی سبیل اللہ، بھئی اتنی طاقتور صحابی ہیں، اگر اللہ کے راستے میں نکلتے اور جنگ کرتے اور جہاد کرتے تو آج کتنا دین کو فائدہ پہنچتا. یہ تو دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے. تو اللہ کے میں فرمایا لو خرجا، کتنی پیاری حدیث ہے دیکھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا لو خرجا یسعى علی ابویہ شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ، کہ یہ نوجوان اگر گھر سے باہر نکلا ہے تاکہ پیسہ کما کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کی کفالت کرے، ان کی ضرورت پوری کرے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. سبحان اللہ. پیسہ کمانے کا ثواب جہاد کا ثواب ہے. فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. لو خرجا یسعى علی اولادہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ نوجوان اس لیے نکلا ہے گھر سے باہر کہ پیسہ کما کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفالت کرے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا یہ. اور اگر اس کی فیملی میں کوئی نہیں ہے، لو خرجا یسعى علی نفسہ یعفها، اگر یہ اس لیے نکلا ہے تاکہ پیسہ کمائے اور اپنی ضرورت پوری کرے، اپنی ضرورتوں کے لیے اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو بھی یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. ہمارے دین میں پیسہ کمانا جہاد کا ثواب ہے ماشاءاللہ. اس لیے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، چاہے آپ جاب کرتے ہو، چاہے تجارت کرتے ہو، کوئی کاروبار کرتے ہو، اس نیت کے ساتھ نکلے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پیسہ آپ کما رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکیں حلال طریقے سے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب ملے گا. یہ بھی ایک اپنے آپ میں عبادت ہے، ایک الگ طرح کی عبادت ہے کہ آپ پیسہ کما کر کے اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی ثواب دے گا، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. ہمارے دین میں پیسہ کمانا ثواب ہے، ہمارے دین میں پیسہ خرچ کرنا بھی ثواب ہے. پیسہ کما کر کے آپ خرچ جو کرتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا کسی آدمی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اس کی محنت کا کھانا ہوتا ہے. جو اس کا محنت کا کھانا ہوتا ہے نا، اپنی محنت سے جو کھا رہا ہے، وہ اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تم کو اجر دیا جاتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا اگر تمہارے پاس 4 دینار ہو، ایک دینار تم نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، ایک دینار اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کیا، ایک دینار سے غلام آزاد کر دیا، ایک دینار مسکین کو صدقہ کر دیا، اور ایک دینار اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. 4 دینار تھے، ایک دینار جہاد میں دیا، ایک سے غلام آزاد کیا، ایک مسکین پہ صدقہ کیا، ایک اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا.
اللہ کے نے فرمایا چاروں دیناروں میں سب سے زیادہ ثواب تم کو کس دینار پہ ملے گا؟ الذی انفقتہ علی اہلک، اس دینار پر جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے۔ اتنا مطلب اتنا جہاد سے زیادہ ثواب آپ کو ملتا ہے، یعنی جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں نا، گھر کا بھاڑا بھر رہے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس بھر رہے ہیں، کپڑے لا کر کے ان کو دے رہے ہیں، بنیے کو دے رہے ہیں، راشن خرید رہے ہیں، جو حلال ضرورتوں میں آپ خرچ کر رہے ہیں بغیر فضول خرچی کے، ان حلال ضرورتوں کو پورا کرنے پر آپ کا پیسہ ایسے ضائع نہیں جا رہا ہے۔ دنیا میں تو جو اس کا فائدہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، آخرت میں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن جب آپ کی نیکیاں تولی جائے گی نا، تو وہ سارا پیسہ نیکیوں کے پڑھنے میں رکھا ہوا ہوگا جو آپ نے اپنے گھر والوں کی جائز ضرورتوں کے لیے خرچ کیا۔ یہ ہمارے دین میں اتنا مال کمانا ثواب کا کام ہے۔ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے ساتھ مال کمانے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جو مجاہد ہوتے ہیں نا، اللہ کے راستے میں جہاد کما کرنے والے، ان کے ساتھ قرآن مجید میں حلال مال کمانے والوں کا تذکرہ کیا۔ علم ان سیکون منکم مرضى واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تہجد کا حکم دیا نا، وہاں یہ آیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو محنت سے اللہ کے زمین پر چل رہے ہیں رزق کی تلاشی کے لیے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جہاد کے لیے گئے ہوں گے۔ تو مجاہدین اور حلال کمانے والوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دین میں حلال کمانا جہاد ایک طرح کا، اور واقعتاً آج کا جو دور ہے اس میں تو واقعتاً یعنی جب مہنگائی اتنے عروج پر ہے اور حرام کے راستے اتنے کھلے ہوئے، آج کے دور میں تو واقعتاً حلال کمانا جہاد سے بڑی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جو ہماری بہنیں بعض مرتبہ شکایت کرتی ہیں نا کہ ارے میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس کا اظہار نہیں کرتے، میں کہتا ہوں ارے بھائی، آپ کے شوہر کی محبت کا سب سے بڑا اظہار نا وہ حلال پیسہ ہے جو کما کر کے لا کے وہ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، یہی اس کی محبت ہے۔ شوہر کی محبت کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ شوہر کی محبت ہے۔ شوہر کو یہ عاشق جو صبح شام اپنی محبوباؤں کو I love you بولتے رہتے ہیں، شوہر کو یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو کیا کرنا ہے، وہ عاشق ہے، اس کو تو نہ گھر کا بھاڑا بھرنا ہے، نہ راشن بھرانا ہے، نہ مہنگے مہنگے گیس سلنڈر لے کر کے دینا ہے، نہ عید کی شاپنگ کرانا ہے، نہ بچوں کی اسکول فیس بھرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تو بس اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے صبح و شام بس شاعری کرنی ہے اور غزلیں کہنی ہے اور محبتوں کا اظہار کرنا ہے، تو وہ اسی سے وہ خوش کیا ہوا ہوتا ہے اپنی محبوبہ کو۔ محبت کا اصل امتحان تو شادی کے بعد ہوتا ہے نا، اصلی محبت شوہر والی محبت ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں شوہروں کو بیچارے صبح شام، یعنی عورتوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ 4 حلال پیسہ کمانے کے لیے ایک آدمی کو بازار میں کیا کیا بیچنا پڑتا ہے، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی فکر، اپنی رائے، اپنا وزڈم، اپنی انا، غرور، عزت نفس، سب بیچ کر کے وہ بیچارہ 4 پیسہ حلال کا کما کے لا رہا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کو HR کی جھڑکیاں سہ رہا ہے، مینیجر کی گالی سہ رہا ہے، اپنے کسٹمر کی گالیاں سہ رہا ہے، کن کن ظلم کو اور تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی اگر غصہ دکھایا تو کاروبار چھوٹ جائے گا، کسٹمر ناراض ہو جائے گا، ابھی اگر غصہ دکھا دیا تو نوکری چھوٹ جائے گی، سب کچھ برداشت کر کے بیچارہ وہ 4 پیسہ لا کر کے آپ کے ہاتھ میں دے رہے، آپ اس کی قدر کریں۔ آج اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ کا شوہر حلال کمائی سے 2 روٹی لا کر کے آپ کے برتن میں ڈال دے رہے نا، واللہ اس کا بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر، شکر ادا کریے اس کا، احسان مانیے اس کا کہ اس مہنگائی کی دور میں بھی آپ کو حرام نہیں کھلا رہے ہیں۔ تو یہ جہاد ہے بھائی ہمارے یعنی مال کمانا آج کے دور میں اتنی ضرورتیں انسانوں کی اور مہنگائی اتنی بڑی ہوئی ہے، یہ جہاد ہے حلال کمانا۔ اپریشیٹ کیجیے اپنے شوہر کو، اس کا شکریہ ادا کریے کہ وہ اس مہنگائی کی دور میں کیسے آپ کو کما کر کے لا کے کھلا رہے ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں بھائی کتنے سارے شوہر بیچارے چلے جاتے ہیں، کہیں سعودی عرب چلے گئے، کویت چلے گئے، قطر چلے گئے، امارات میں جانوروں کی طرح زندگی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھائی ہندوستان میں ان کے بال بچے خوش رہیں۔ عورت کہتی ہے کوئی ہمارے شوہر کو تو محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے، بھائی وہی اس کی محبت ہے، وہ جو حلال پیسہ کما کے لا کے دے رہے ہیں نا، وہی اس کی محبت ہے میری بہن۔ تو مال جو ہے نا ہمارے دین میں ضرورت ہے، ہماری دنیا کی ضرورت بھی ہے، ہماری دین کی ضرورت بھی، بلکہ ہندوستان کے پس منظر میں خاص طور پہ یہ جو ہندوستان میں اس وقت ہمارے سیاسی حالات ہیں نا، ان سیاسی حالات کو اگر ہم کو اچھا کرنا ہے تو پہلے اپنے معاشی حالات کو ہم کو اچھا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہماری پالیٹکس اچھی ہو تو پہلے اپنی اکانومی کو اچھا کرنا پڑے گا ہم کو، کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ تو پیسے کا کھیل ہے۔ ڈیموکریسی میں پاور اس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ڈیموکریسی کی تعریف کرتے ہوئے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فور دا پیپل، یہ جھوٹی تعریف ہے ڈیموکریسی کی۔ ڈیموکریسی کی صحیح تعریف ہے گورنمنٹ آف دا کیپٹلسٹ بائی دا کیپٹلسٹ فور دا کیپٹلسٹ، سرمایہ داروں کی حکومت، سرمایہ داروں کے ذریعے
سرمایہ داروں کے لیے. اس پوری ڈیموکریسی میں طاقت اور قوت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے. اور ہم ہندوستانیوں کو اس سے اچھا کون سمجھ سکتا ہے بھائی؟ خاص طور پہ پچھلے 10-12 سال سے ہندوستان میں جو سیاست ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لیڈر ہیں وہ تو صرف ایک چہرہ ہے، ان کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے. پاور تو ان طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں جو ان لیڈروں کو پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں. 2 گجراتی نیتا ہمارے ملک میں ہیں جو سیاست کر رہے ہیں، اور ان کی جو باغ ڈور ہے وہ 2 گجراتی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں. ایسی ڈیموکریسی ایسی ہی چلتی ہے بھائی. ڈیموکریسی کے چلنے کا یہی طریقہ ہے، جمہوریت ایسے ہی رن کرتی ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں یعنی ہمارے معاشرے ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کیسے چلتی ہے؟ لیڈر لوگ ووٹ خریدتے ہیں، پارٹیاں لیڈروں کو خریدتی ہیں، اور بڑے بڑے سرمایہ دار پوری کی پوری پارٹی خرید لیتے ہیں. ایسے ہی ڈیموکریسی چلتی ہے ہمارے ملک میں. ہاں، کہ لیڈر لوگ ووٹ خرید رہے ہیں، پارٹیاں لیڈروں کو خرید رہی ہیں، اور بڑے بڑے سرمایہ دار کیپیٹلسٹ پوری کی پوری پارٹی خرید لیتے ہیں. اس صورتحال میں اگر ہم ایک مسلم کمیونٹی کی حیثیت سے ہم کو ترقی چاہیے، عروج چاہیے، اپنی پالیٹکس ہم کو اچھی کرنی ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، مال بھی کمانا پڑے گا، کریئر بھی بنانا پڑے گا، اپنا تعلیم اچھی حاصل کرنی پڑے گی، جاب کرنی پڑے گی، کاروبار اچھا کرنا پڑے گا، ایک مزاج بنانا پڑے گا. مطلب میں اپنے لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں نا بھائی، مطلب کوئی مطلب ضرورت بھی ہے اور تو ویژن بڑھانی ہے. میں یہ بار بار بات کہہ رہا ہوں، مطلب میں کسی پیشے کو حقیر نہیں بول رہا کہ کوئی پیشہ حقیر ہوتا ہے، پر ویژن تو بڑا رکھو نا. میں مسلم علاقوں میں دیکھ رہا ہوں، جیسے لگتا ہے مسلم لڑکوں کا ڈریم جاب بن گیا ہے ڈیلیوری بوائے بننا. جس لڑکے کو دیکھو ڈیلیوری بوائے بننا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ ہاں، وہ بائک ہے اور زومیٹو پہ لگا دیا ہے. میں نہیں کر بھائی، اللہ کوئی بھی پیشہ برا نہیں ہوتا، آپ حلال کما رہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ویژن تو بڑا رکھیے، سوچ تو بڑی رکھیے. یہ آپ کا ڈریم جاب بن جائے کہ نہیں، ہاں بس وہ جہیز میں بائک ملے گی، اس کو ڈیلیوری لگا دیں گے، زومیٹو پہ ڈیلیوری بوائے بن جائیں گے. ویژن تو اپنا اچھا کریے، کاروبار بڑا بڑا سوچیے. ایمان والا بندہ دین میں بھی بڑا سوچتا ہے کہ اس کو ہائر لیول جو ہے اچیو کرنا ہے، دنیا میں بھی وہ بڑا سوچتا ہے. کاروبار کرے، زیادہ پیسہ کمائے، تاکہ زیادہ اپنی قوم کو سرو کر سکے، اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے. آپ پیسہ کمائیں گے تبھی تو آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے. زکات کیسے دیں گے آپ لوگوں کو؟ ہاں، زکات کے ذریعے سے اپنی قوم کو کیسے مضبوط کریں گے؟ جب خود پیسہ کمائیں گے تب نا. اگر خود پیسہ نہیں کمائیں گے تو کیسے اپنی قوم والوں کو زکات کہاں سے دیں گے آپ؟ ہمارے دین میں تو جو عبادتیں بھی ہیں اہم ترین 4 مشہور ترین باتیں نا، نماز، روزہ، حج، زکات، اس میں سے 2 عبادتیں تو بغیر مال کے ہو ہی نہیں سکتی ہیں. زکات کے لیے مال چاہیے، حج کے لیے مال چاہیے، بلکہ نماز قائم کرنے کے لیے بھی مال چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا انا انزلنا الماء لاقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. ہم نے مال نازل کیا ہے تاکہ نماز پڑھی جائے اور زکات دی جائے. تو نماز قائم کرنے کے لیے بھی مال چاہیے، مسجد بنانے کے لیے پیسہ چاہیے، مسجد چلانے کے لیے پیسہ چاہیے، مینٹیننس کے لیے پیسہ چاہیے، امام صاحب کی تنخواہ چاہیے، لائٹ بل بھرنا پڑتا ہے. نماز تک قائم کرنے کے لیے ہم کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے دین میں مال اتنا اہم ہے. دعوت و تبلیغ کا جو سارا کام چل رہا ہے، یہ سارا کام اہل علم کا تعاون تو اس میں ہے، یہ اہل مال کا بھی تعاون ہے. یہاں میں آئی پلس پہ بیٹھ کر آپ لوگوں کے سامنے 4 باتیں کر رہا ہوں، تو یہ سرمایہ لگا ہوا ہے نا ماشاءاللہ ہمارے جو اہل مال ہیں ان کا. آپ لوگوں نے ڈونیشن دی ہے آئی پلس کو، تو یہ پورا نظام آئی پلس کا چل رہا ہے. میرے بھی کچھ چارجز ہوتے ہیں، میں نے جو پڑھا لکھا، وہ جو میں نے پڑھائی لکھائی ہے، اس کے پیچھے بھی ہمارے قوم کے مالدار لوگوں کا ماشاءاللہ انویسٹمنٹ ہے. میں اپنی قوم کے مالدار لوگوں کے انویسٹمنٹ کا نتیجہ ہوں بھائی، اور یہ بولنے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے. میں جس مدرسے میں پڑھا ہوں وہاں آپ لوگوں نے چندے دیے ہیں، تو میں اس لائق ہو گیا ہوں کہ دین کی 4 باتیں سیکھ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمارے یہاں مالدار لوگوں کو گل تو بہت فیل کرایا جاتا ہے، اپریشیٹ کوئی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، مالدار فرشتے نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے معاشرے میں ایسے اہل مال ہیں نا، جو اپنی محنت سے کمائی ہوئی جو ان کی انکم ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، مدرسے میں دے رہے ہیں، علماء پر خرچ کر رہے ہیں، دعات کی کفالت کر رہے ہیں، یہ ٹی وی چینل ہے، دعوت سینٹرز ہیں، ان میں تعاون کر رہے ہیں. تب یہ سارا دعوت کا کام چل رہا ہے. پیسے والے اپنا پیسہ خرچ کرنا بڑھ دے، دعوت کا کام ختم ہو جائے گا، علماء نکلنے بند ہو جائیں گے، ہمارے منبر سنسان پڑ جائیں گے، ہم کو مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے. یعنی سارا دعوت کا کام کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی جو دعوت کا کام بڑھا تو ٹھیک ہے، جو سمجھدار صحابہ تھے انہوں نے اپنے مشوروں سے اس کو آگے بڑھایا، جو بہادر صحابہ تھے انہوں نے شجاعت و بہادری سے اللہ کے نبی کی تحریک کو آگے بڑھایا. تو صحابہ کا ایک طبقہ وہ تھا نا جنہوں نے فائنینشلی سپورٹ کیا اس دعوت کو، تب جا کر کے اللہ کے نبی کامیاب ہوئے. ہاں، اللہ نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر. ابو بکر کے مال نے جتنا فائدہ مجھے پہنچایا کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. تو ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ کی ذاتی فائدہ ہوا تھا؟ آپ کی ذات کو فائدہ ہوا تھا؟ نہیں.
آپ کی دعوت کو فائدہ ہوا. حضرت عثمان ہی کی مثال دے دیں, کتنا مال خرچ کیا, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت عثمان نے کتنا مال اللہ کے راستے میں دیا. مدینہ میں آئے, مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا, ایک کنواں تھا, 35,000 درہم میں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تبوک کا موقع تھا, بڑی جنگ تھی, دا رومن امپائر, بیزنٹین امپائر, اس سے جنگ لڑنی تھی, مشکل کام تھا. تقریباً تبوک کے موقع پہ 90% سرمایہ حضرت عثمان کا اکیلے لگا تھا. 10% کنٹریبیوشن دوسرے صحابہ کا تھا, 90% اکیلے حضرت عثمان کا تھا. اتنا دیا انہوں نے. تقریباً 900 940 اونٹ اور 60 گھوڑے, یا 920 اونٹ اور 80 گھوڑے اللہ کے رسول کو دے دیے, زین سمیت دے دیے کہ اللہ کے نبی اس کو لگائیے, آپ جہاد میں لگائیے. 1000 دینار کی تھیلی, دینار سمجھتے ہیں سونے کے کوائنس, 1000 دینار کی تھیلی لا کے اللہ کے قدموں میں ڈال دی کہ اللہ کے نبی تبوک میں لگائیے. اللہ کے نبی خوش ہو گئے. سونے کے کوائنس ہیں, اللہ کے نبی پلٹتے جاتے, کہتے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کو نقصان نہیں پہنچے گا. اتنا پیسہ لگایا. اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری مرحلہ تھا, مسجد نبی کی جگہ تنگ پڑنے لگی تھی, حضرت عثمان نے ایک پوری جگہ خرید کر کے اللہ کے نبی کو دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے مسجد نبی کی توسیع کر دیں. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے نا, جس کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے, روضۃ من ریاض الجنہ, اس روضہ کا بیشتر حصہ حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیے ان کے اجر کا, اس کا بیشتر حصہ حضرت عثمان نے وقف کیا. تو صحابہ کرام کو اللہ نے مال دیا نا, تو اس مال سے بھی انہوں نے اپنی دنیا نہیں, اصل میں اپنی آخرت سنواری. پیسہ صرف یہ نہیں کہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے, پیسے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ کا مزاج صحیح ہے, تو اس پیسے سے آپ جنت خرید سکتے ہیں اللہ کی. اس لیے قارون کی قوم والوں نے قارون سے کہا وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس سے آخرت تلاش کرو, آخرت خریدو, اس سے آخرت کا فائدہ ڈھونڈو اس سے. تو بہرحال مال جو ہے نا, ہمارے دین کی ضرورت تو, ہمارے دنیا کی ضرورت تو ہے ہی ہے, مال ہمارے دین کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع تھا, میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ بھائی پچھلے 2 اسٹریم میں بعض احباب کو شاید یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ میں کوئی آپ لوگوں کو اس بات پر ابھار رہا ہوں کہ نہیں آپ جو ہے وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر کے اور جاب چھوڑ کر کے بس عبادتوں میں لگ جائیں اور دعوت میں لگ جائیں. ایسی بات نہیں. آپ اللہ کا حق اللہ کو دیں اور بندوں کا حق بندوں کو دیں. ایمان والے بندوں کی صفت کیا بتائی گئی؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. کہ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا, مرد, جو اللہ کے ذکر سے ان کو ان کی تجارت غافل نہیں کرتی, نماز قائم کرنے سے ان کو ان کی تجارت غافل نہیں کرتی. تو آپ تجارت کریں, آپ کاروبار کریں, پیسہ کمائیں, بس پیسے کو زندگی کا مقصد نہ بنا لیں. پیسہ آپ کی ضرورت ہے, اس کو ضرورت کے حد تک محدود رکھیں. جب تک آپ کی ضرورت رہتا ہے تب تک مسئلہ نہیں ہے. جتنا پیسہ آپ نے کما لیا آپ کی ضرورت بھر, پھر پیسے سے بے نیاز بھی ہونا سیکھیں. پیسہ کمائیں پر اس کی محبت دل میں ایسی نہ بسا لے کہ اس کے چکر میں اللہ, اس کے رسول کو, اللہ کے دین کو, اللہ کی عبادت کو, دعوت کے کام کو بھول جائیں, بلکہ اس پیسے سے بھی اللہ کو خوش کرنے کا راستہ تلاش کریں. یہ بنیادی جو ہے نا ہمارا موضوع تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. کوئی سوال ہو, آپ کا کوئی مشورہ ہو موضوع سے متعلق, نوجوانوں کے لیے کوئی مشورہ ہو, تجویز ہو, تو آپ پیش کر سکتے ہیں. ایک بھائی نے جو ہے نا, محمد نسیم بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی کرتے تھے, اللہم انی مسکینن و امیتنی مسکینن و حشرنی فی من زمرۃ المساکین. یہ اللہ کے نبی سے یہ دعا ثابت نہیں ہے. یہ جو بہت مشہور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احینی مسکینن و امیتنی مسکینن و حشرنی فی زمرۃ المساکین, یہ دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھنا اور مسکین حالت میں مجھے موت دینا اور مسکین ہو کر کے میرا خاتمہ فرمانا. یہ دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. ایڈمن حضرات اگر کسی کوئی ہے ہمارے ویڈیو میں ایڈ ہونا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں ان کو. السلام علیکم شیخ سرفراز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جی حمزہ بھائی. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں, علماء بولتے ہیں کہ مال کماؤ, مال کی جو محبت ہے وہ دل میں نہیں رکھو. ہاں ہاں. تو شیخ جیسے آپ کو پتہ ہے شیخ, جب ہم مال کماتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہوں جب مال جیسے ہی زیادہ آتا ہے تو ہمیں کنجوسی بھی بڑھ جاتی ہے, تو مال کی محبت ہوں. آٹومیٹکلی آ جاتی ہے, تو وہ اللہ نے رکھی ہے. تو شیخ اگر ہم لوگ جمع کر رہے ہیں تو ایک طرح کے ہم لوگ فطرت پہ چل رہے ہیں نا.
دیکھیے مال کی جو فطری محبت ہے نا وہ اتنی ہوتی ہے جتنی آپ کی ضرورت ہو، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنی مال سے محبت فطری ہے کہ بھائی آپ کو کھانا پینا رہائش کپڑا پہننا علاج کرانا بچوں کی تعلیم بیوی کی ضرورتیں ماں باپ کا علاج یہ جو آپ کی ضرورت ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا مال کی محبت رکھنا فطری ہے لیکن ضرورت سے زیادہ مال کی محبت فطری نہیں ہے اور فطری مطلب یہ کہ وہ محبت اگر مان لیجیے کہ انسان نے یہ نفس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی چاہت رکھی ہے تو وہ چاہت اگر ہے بھی انسان کی نفس میں تو اللہ عبادت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی نفس کو یعنی جس کو آپ فطری کہہ رہے ہیں نا وہ اصل میں نفس کا تقاضا ہے نفس کی چاہت ہے تو اس نفس کی چاہت کو اللہ تعالیٰ کے لیے مارنا یہی تو عبادت ہے بھائی جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری چیزوں کی چاہت ہماری نفس میں رکھی ہے پر ہم کیا کرتے ہیں ان چاہتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے مارتے ہیں دباتے ہیں ختم کرتے ہیں پہلی بات تو اس کا حلال ذریعہ تلاش کرتے ہیں اور پھر حلال ذریعے کے بعد اس کو اگر وہ کوئی چاہت ایسی ہے جو ہماری فطرت سے زیادہ ہے تو ہم اس کو پھر مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو جتنا آپ کی ضرورت ہے مال سے اتنا آپ ضرورت بھر مال کی چاہت رکھ کے شریر سے نہیں روکتی ہے جہاں مال سے ضرورت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو چاہت ہوتی ہے نا وہ فطری نہیں ہوتی ہے وہ پروپیگنڈے کے اثر سے ہوتی ہے تو اس سے پھر باہر آ جائیں بہت ساری مال کی چاہت جو ہے نا بڑے گھروں کی چاہت اور اچھی گاڑیوں کی چاہت وہ فطری نہیں ہے وہ پروپیگنڈے کے اثر سے ہوتی ہے خاص طور پہ ہمارے دور میں کیونکہ ہمارا دور جو ہے نا وہ ایک سرمایہ دارانہ طاقتوں کو ہم کنٹرول کرتے ہیں ہمارے دماغ کو جو بڑے کیپٹلسٹ ہیں اور جو یعنی ہم کنزیومرزم کے دور سے گزر رہے ہیں نا تو یہ اس کنزیومرزم میں کیا ہوتا ہے بڑے کیپٹلسٹ آپ کے دماغ میں چاہتے ڈالتے ہیں وہ آپ کی فطری چاہت نہیں ہوتی ہے وہ ایک جس کو ہم اکانومی کی اصطلاح میں کہتے ہیں ڈیمانڈ کریٹ کرنا تو یہ ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی فطری چاہت ہے وہ آپ کی فطری چاہت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس چاہت کو آپ کے دماغ میں پروپیگنڈے سے ڈالا گیا ہے اور پھر میں جو اس کو میں ایک خاص اس کی تعبیر کرتا ہوں نا کہ سرمایہ دار پہلے تو اپنا خواب آپ کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں پھر ان خوابوں کی تعبیر آپ سے بیچتے ہیں وہ فطری نہیں ہوتی ہے اگر ہر چیز کی چاہت فطری ہوتی نا تو یہ جو ایڈورٹائزمنٹ کا اتنا بڑا جال پھیلا ہوا اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ ایڈورٹائزمنٹ کا جال کیا کرتا ہے یہ ایک چیز کی خواہش آپ کے دماغ میں ڈال رہے ہیں آپ بھائی 1 BHK میں گھر میں آپ رہ رہے ہیں بہت خوش ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اب وہ کیا ہوتا ہے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں آپ کو باقاعدہ اشتہار دکھایا جا رہا ہے 2 BHK کا گھر 3 BHK کا گھر اور اس میں سوئمنگ پول ہے اور اس میں پارکنگ کے لیے اتنی جگہ ہے اور اس میں گارڈن ہے اور اس میں جم ہے اور یہ اتنے پرائم لوکیشن پر ہے اور آپ کا سفر کا اتنا وقت بچ رہا ہے اب آپ اپنی فطرت پر تھے آپ بہت خوش تھے پر سرمایہ دار نے کیا آپ کو ایک خواب دکھا دیا اب آپ کو اپنا گھر چھوٹا لگنے لگ رہا ہے اب آپ کو لگ رہا ہے 2 BHK کا گھر ہونا چاہیے 3 BHK کا گھر ہونا چاہیے یہ میں ممبرا میں رہتا ہوں تو یہ بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے تو مجھے جو ہے نا وہ کسی پوش علاقے میں گھر لینا چاہیے آپ جو ہے نا وہ کسی اور پوش علاقے میں جا کر کے پھر گھر کی تلاش کرتے ہیں آپ جا کر کے گھر چوز کر لیتے ہیں پھر آپ EMI پر ایک گھر لے لیتے ہیں پھر اب وہ جو آزادی کی زندگی آپ گزار رہے تھے نا اس کے بعد کیا ہوتا ہے سرمایہ دار بینک نے آپ کے کندھوں میں آپ کے پیروں میں EMI کی زنجیر ڈال دی اب پوری زندگی آپ جو ہے نا وہ اس کی غلامی میں گزاریں گے بینک کی غلامی میں ہر خواہش فطری نہیں ہوتی ہے یہ خواہش فطری نہیں تھی یہ خواہش باہر سے آپ کی دماغ میں ڈالی گئی ہے سرمایہ دار ہمارا سماج ہمارا معاشرہ بہت ساری چیزیں ہماری انٹرنلی خواہش نہیں ہوتی ہے ایکسٹرنلی وہ ہماری دماغوں میں ڈال دی جاتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر ہمارا دین ہم کو اگر یہ قناعت بھی تو سکھاتا ہے نا قناعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر خوش رہنا اس پر مطمئن رہنا قناعت میں جو سکون ہے وہ ہرس میں سکون نہیں ہے آدمی لالچ کرنے والا آدمی ایسا پرسکون نہیں ہوتا ہے جتنا سکون ایک قانے آدمی ہوتا ہے فطرت تو قناعت بھی سکھاتی ہے نا کہ آدمی کو جتنا ملا اس پر وہ خوش رہے مطمئن رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد رزق کفافن اس کو ضرورت بھر رزق مل گیا وَأَقْنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ اور اللہ نے جتنا دیا تھا نا اس پر اس کو اللہ تعالیٰ نے قناعت بھی عطا فرما دی کہ اس کو صبر آ گیا اتنے پر کہ میں اتنا کما رہا ہوں چٹنی روٹی کھا کر کے بھی بندہ خوش رہ سکتا ہے اور بہت سارے لوگ آپ دنیا میں دیکھیں گے وہ چٹنی روٹی کھا کر کے خوش ہیں وہ چٹنی روٹی کھا کر کے خوش ہے وہ زندگی میں بہت مطمئن ہے بعض مرتبہ سڑک پر سونے والا جس راحت کے ساتھ سو جاتا ہے نا رات میں بڑے بڑے امیر لوگ اس راحت والی نیند کو ترستے ہیں ہاں وہ بشیر بدر کا ایک شعر ہے سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا
جو فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر کے سو رہا ہے نا، اس نے کبھی نیند کی گولی نہیں کھائی. وہ سائکیٹرسٹ کے اور سائیکولوجسٹ کے سامنے بیٹھ کر کے 2-2 3-3 گھنٹے کے کاؤنسلنگ کے سیشن نہیں لے رہا ہے کہ مجھ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے. اس کو مچھر کاٹ رہے ہیں، ہم کو لگ رہا ہے کیسے سوتا ہے، اس کو مچھر کاٹ رہے ہیں، وہ پیپر اڑ کر کے سو گیا ہے، اس کو فرق نہیں پڑ رہا. تو شریعت ہم کو قناعت بھی سکھاتی ہے، شریعت ہم کو ہوس ختم کرتی ہے ہمارے اندر کی. ہوس کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے سب نے فرمایا ماذ ابانی جائعانی ارسلا فی غنم، دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر کسی ریوڑ میں بکریوں کے چھوڑ دیا جائے، وہ بھوکے بھیڑیے مطلب بھیڑیے اور اوپر سے بھوکے، ان کو اگر بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو سوچی کہ وہ کتنا نقصان پہنچائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے زیادہ نقصان مال اور عہدے کی لالچ آدمی کے دین کو پہنچاتی. تو ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے ہوس کو کنٹرول کرو. مال کی جو ہوس ہے نا وہ نفس کا تقاضا ہے، جس کو آپ فطرت کہہ رہے ہیں نا وہ اصل میں نفس کا تقاضا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفس کو مارنا ہی تو اصل میں عبادت ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنی نفس کو مار لے گیا. نفس ہوس پرست ہوتی ہے، اس کو بہت چاہیے اور اس کا کبھی بھرتا نہیں ہے پیٹ. اللہ نے فرمایا اس کو ایک سونے کا پہاڑ دے دو تو چاہے گا کہ 2 ہو جائے، 2 دے دو تو چاہے گا 3 ہو جائے. ہوس جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والی ہے کبھی. اس لیے قناعت سیکھیں. ہوس انسان کو بے چین کرتی ہے، قناعت انسان کو مطمئن کر دیتی ہے. وہ غالباً بشیر بدری کا ایک شعر ہے نا کہ ہوس دن رات پھرتی ہے سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈال لیتی ہے. غریب لڑکی کان چھدوا کر کے تنکا ڈال کے مطمئن ہو جاتی ہے، اور ہوس وہ دن رات سونے کی دکانوں میں پھر رہی ہے پھر بھی اس کو اطمینان نہیں مل رہا ہے. تو جس کو آپ فطرت کہہ رہے ہیں نا وہ فطرت نہیں ہے، وہ نفس کی ہوس ہے. اور اصل میں عبادت اسی میں ہے، کامیابی یہی ہے کہ اس ہوس کو کنٹرول کرنا سیکھیں آپ. بارک اللہ فیکم. جی جی شیخ سرفراز، بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال کر لوں؟ بارک اللہ. بارک اللہ جی بولیے. جی شیخ سرفراز، ایک حدیث تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے، کہ اس میں ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم پہ غریبی ایسی آئے گی جیسے کوئی چیز آسمان سے چپکتی ہے. تو یہ صحیح ہے؟ واللہ علم. آپ حدیث مجھ کو نا اس میں بھیج دیں، میں اس کو تلاش کروں گا، میں نے بھی دیکھا نہیں ہے اس کو. اچھا میں وہ حدیث پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں، آپ ایسا کریں کمنٹ میں بھیج دیں تو میں تحقیق کر کے بتا دوں. ویسے جی اللہ شیخ. تعالیٰ بعض آزمائشوں کے لیے آدمی کو فقیر کر دیتا ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا نا کہ فقیری بعض مرتبہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فقیری کے شر سے بھی پناہ مانگتے تھے جیسے امیری کے شر سے پناہ مانگتے تھے. اللہ کے نبی کی دعا میں سے ایک دعا اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ الغنی ومن شر فتنۃ الفقر، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مالداری کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے فقیری کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو فقیری میں بھی شر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی بعض لوگوں کو آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی فقیری دے کر کے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اور جب بندہ فقیری پر صبر کر لے جائے تو اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام بھی بڑا ہوتا ہے. یعنی جو حدیثوں میں بعض آتا ہے نا کہ فقیر جو ہے جنت میں اتنے سال پہلے جائے گا، تو یہ سب کس لیے کہ بھائی مصیبت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی کی زندگی میں اگر مصیبت اللہ نے رکھی ہے، پہلی بات بندے کو مصیبت اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سمجھ کے صبر کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے پھر اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. جیسے مرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ہم شفا مانگتے تھے، پر ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے نا وہ مرگی آتی ہے تو آپ میرے لیے دعا کر دیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم چاہو تو دعا کرو گا تو ٹھیک ہو جائے گی، اور صبر کر لو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. تو مرض اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو آ گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ صبر کرو. مصیبت اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی عافیت مانگتے تھے دعاؤں میں، پر کسی کو مصیبت آ گئی تو پھر یہ ہے کہ وہ صبر کرے، اللہ سے اچھا گمان رکھے. کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ شاید میرے لیے بہتری اسی میں تھی کہ میں فقیر رہوں، میں مال کی فتنوں سے بچ جاؤں. بھائی مال کے بہت سارے فتنے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہو، اس کے علم میں ہو کہ میں ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکوں گا، تو اس نے مجھے فقیر ہی رکھا ہے. تو اگر کوئی فقیر ہے، فقیری مانگنا نہیں چاہیے اللہ سے، پر اگر کوئی فقیر ہے تو اس کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. جی شیخ بارک اللہ سرفراز، فیک. بہت بہت شکریہ. شیخ میں آپ کو حدیث بارک کے اللہ فیک. الفاظ اور میں صحابی کے چیٹ میں بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہتر ہے. بارک اللہ فیک. جی بہت بہت شکریہ شیخ سرفراز، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. جی عبداللہ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بھائی کوئی سوال ہے آپ کا؟
ہاں ہاں، جو میں نے شعر نقل کیا تھا ابھی، وہ بشیر بدر صاحب کا نہیں ہے، وہ منور رانا کا شعر ہے، یاد آیا مجھ کو. ہاں وہ بشیر منور رانا کا شعر ہے وہ. جی ساحل کون ہے؟ شیل محمدی السلام یا ساحل. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ جی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ حفظ ایمان میں رکھے آمین، اور مجید دین کا آمین آمین یا بارک رب اللہ العالمین. فیکم. آمین یا رب العالمین بارک اللہ فیکم. جی میرا سوال نہیں تھا، میں بس الحمدللہ سن رہا ہوں. جی جی بارک اللہ فیکم. اور کسی بھائی کا سوال ہو تو جوائن کر سکتے ہیں، لنک جو ہے وہ پن کمنٹ میں ڈال دی گئی ہے. السلام عبداللہ علیکم بھائی شیخ، جی آواز آ فرمائیں. رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں آئی آواز آپ کی، فرمائیں. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی بزنس کھولنے جاتا ہے تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب لون لینے کے اتنا پیسہ تو کوئی دے گا نہیں، تو لون لینے کے لیے جانا پڑتا ہے. اب لون کا تو مسئلہ ہوں ہوں. پڑتا ہے، پھر اس میں کیا کیا جائے؟ جی جی اسلامک بینک تو ہے نہیں ہمارے آس پاس، تو پھر بزنس کیسے کھولا جائے؟ اس میں کوئی رہنمائی کر دے شیخ، ذرا سا بھائی، وضاحت. بزنس بڑا کرنا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کے لیے حرام حلال ہو جائے. قرض کو سود پر قرض لینا حرام ہے شریعت کے اندر. تو آپ جو ہے نا، تقوی کا، اللہ پہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہی چیزوں سے چمٹے رہیں، اور یہ کوشش کریں کہ اللہ اسی میں برکت دے آپ کو. حرام راستے کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر. تو پہلی بات تو قرض فی نفسی شریعت میں کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. آدمی کو آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو قرض لینے کی نوبت ہی پیش نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے پاس سرمایہ کم رکھا ہے تو کم سرمایہ میں ہی نا وہ حلال کمانے کی جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے اتنے میں ہی محدود رہے. قرض اپنے آپ میں اچھی چیز نہیں ہے کوئی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے نبی جن چیزوں سے اپنی دعاؤں میں پناہ مانگتے تھے اس میں سے غرم بھی تھا. ہاں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قرض دار ہو جاتا ہے نا تو وہ قرض اس کی زندگی میں بہت ساری مصیبتیں لے کر کے آتا ہے، اس کے ذہن کو جو ہے ٹینشن والا بنا دیتا ہے. تو قرض فی نفسی بری چیز ہے، مطلب اچھی چیز نہیں ہے. پھر کی سودی قرض تو لعنت کا سبب ہے. اس سے مال میں برکت نہیں آتی ہے، آدمی کو فائدہ نہیں ملتا ہے، بلکہ انسان اور نقصان اور خسارے میں جاتا ہے. گرچہ بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ اس سے اس کو فائدہ ہوگا، پر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ سود دیتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ سود لینے والوں کو کہ ان کا مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا مال گھٹ رہا ہوتا ہے. تو کاروبار کو بڑا کرنا کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ اس کے لیے سود حلال کر لیا جائے. آدمی کو قناعت کے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا سرمایہ کم رکھا ہے تو چھوٹی سطح پر کاروبار کرے وہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا. شیخ مطلب یہ لاسٹ سوال میرا یہ تھا کہ ہمیں پتہ کیسے رہے گا کہ ہماری لمیٹیشن یہاں تک ہے، کہ ہاں بزنس میں یا جاب میں یا کسی پروفائل میں ہم اس لمٹ تک جائیں گے، اس کے بعد لمٹ اب نہیں ہے؟ شیخ معلوم کیسے جو چلے گا حلال یہ؟ ہے وہ آپ کی لمٹ ہے، حلال ہی آپ کی لمٹ ہے نا. آپ حلال کی حد کو کراس نہ کریں. لمٹ میں یا آپ نہیں بنائیں گے، لمٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، اور وہ لمٹ حلال حرام والی ہے. تو جو حلال ہے وہی آپ کی لمٹ ہے. ٹھیک ہے. میں شیخ آفس میں جاب کرنے کے لیے داڑھی چھوٹی کرا سکتے ہیں کیا؟ نہیں، اچھا اصل ٹھیک ہے. حکم تو یہی ہے کہ نہیں کرا سکتے آپ. ٹھیک ہے شیخ، السلام علیکم. باقی جو ہمارا ایک آئی پلس میں ماشاء اللہ ایک پروگرام چلتا ہے خاص طور پہ مالی مسائل میں دنیاوی اعتبار سے رہنمائی کے لیے، ترقی کے نام سے، غالباً سنڈے کو ہوتا ہے. زید بھائی اور ان کے ساتھ ایک بھائی اور ہیں وہ لیتے ہیں. تو جو دنیاوی معاملات میں کاروبار میں ترقی کیسے ملے، اس میں آپ وہ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں جن کو پریکٹیکلی کاروبار کرنے کا تجربہ ہے. میں تو ایک سادہ سا طالب علم ہوں دین کا. تو زمینی سطح پر کاروبار کرنے میں کیسے ترقی حاصل کی جائے، اس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر زید بھائی کے اس پروگرام میں جا کر کے ان سے مشورے لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے شیخ، السلام علیکم. بارک اللہ فیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی طارق بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. بارک اللہ فیکم. شیخ جی کوئی کہنا سوال یہ ہے آپ تھا کا؟ کہ جی جی سوال ہے. کہنا یہ تو شیخ کہ ابھی مطلب ہم امامت میں ہیں الحمد للہ، تو جی اس جی میں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہی ہے، اور ہمارے جی پاس جی جو بھی راس المال ہے، جو کچھ بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو کچھ بھی جی میں جی نے جمع کیا ہے، تو جی جی اس کو ہم اگر کسی کاروبار میں لگاتے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا سا رکسی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی جمع کیا ہاں وہ تو ہمارے پاس لاسٹ ہے، اگر کسی بھی ہاں طرح کی ہاں بات ہوتی ہے تو وہ لاسٹ ہو جائے گا.
یہ ہاں رسک تھوڑا سا لگتا ہے. تو ایسی سچویشن میں ہم کیا فیصلہ لیں؟ کیونکہ امامت میں رہتے ہوئے ہمارے مسائل حل ہو نہیں رہے ہیں. ہوں. اب دیکھیے اگر دنیاوی لحاظ سے اگر آپ نے سوال کیا ہے تو بہتر ہے کہ یعنی وہ کسی ایسے انسان سے آپ سوال کریں جو دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. وہ جو میں نے بھی بتایا زید بھائی کا ایک خاص پروگرام ہو رہا ہے اور اس کا ایک خاص موضوع بھی رہا ہے کہ مسجد کے جو ائمہ ہیں وہ کیسے کون کون سے ان کے لیے مزید اپنے انکم کے سورسز بڑھانے کے طریقے ہو سکتے ہیں. اور جو دوسرے دنیا میں مطلب ایک تو یہ بھی ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے پیسے والے لوگ ہیں ان کو خاص طور پہ اس طبقے کے بارے میں خصوصی طور پہ سوچنا چاہیے کہ جو مسجد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، مدرسے سے جڑے ہوئے اساتذہ ہیں، مؤذنین ہیں، ان کے معاشی مسائل حل ہوں. اور ان معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو خود ائمہ کی تنخواہوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. یعنی ہمارے یہاں ائمہ کی تنخواہوں کا جو معیار ہے، تھوڑا سا آپ میوٹ کر لیں، آپ کو ڈسٹرب ہو رہی ہے اسکرین سے آواز. جی بولیے. تو ہم ائمہ کے یہاں سے جو ائمہ کی تنخواہوں کا معیار ہے وہ ہمارے یہاں جو ایک عام مزدوری کرنے والا آدمی ہے نا، اس مزدوری کرنے والے آدمی سے بھی کم. تو ائمہ کی معاشی خوشحالی کے لیے تھوڑا سا قوم کو بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کم سے کم تنخواہوں کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ ایک آدمی 8 سال 10 سال لگا کر کے ایک علم حاصل کر کے اور پھر تجربات کے ساتھ ایک کام کر رہا ہے تو وہ اتنا تو اس کو دے کہ اس کی بیسک ضرورتیں پوری ہو سکے. ہمارے یہاں عام طور پہ مسجدوں کے ائمہ کا تنخواہوں کا معیار ایسا ہے کہ آدمی فیملی لے کر کے کسی ساتھ میں نہیں رہ سکتا ہے. تنخواہوں کا معیار اتنا جو ہے نا گرا ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ کاروبار تو کاروبار کا مطلب بھی ہوتا ہے رسک. یعنی کاروبار میں تو رسک ہوتا ہی ہے اور کوئی بھی کاروبار آپ زندگی میں کریں گے تو کچھ نہ کچھ رسک تو آپ کو لینا ہی پڑے گا. اس میں جو منفعت ملتی ہے وہ رسک ہی کے بدلے میں ملتی ہے. اگر رسک نہیں ہوگا تو منفعت نہیں ہوگی. تو رسک تو بہرحال لینا پڑے گا. اگر آپ خود سے کہیں پیسہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تب بھی رسک ہے. آپ کوئی کاروبار کرتے تو بھی تو رسک ہوتا ہی، چانس تو ہوتا ہی ہے کہ پروفٹ کا اور لاس کا. تجارت نام ہی اس چیز کا ہے. تو اگر کہیں پر آپ کاروبار میں کہیں پیسہ لگا رہے ہیں تو اس کے لیے جو اصول ضابطے ہیں دنیا کے اصول اور ضابطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. اس لائن کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لینا چاہیے. باقی اس حوالے سے خصوصی طور پہ جو ہماری اسٹریم ہوتی ہے ترقی کے نام سے، اس میں زیادہ بہتر رہنمائی آپ کو مل سکتی ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ کیا کر سکتے وہ پروگرام کب ہوتی ہے سر؟ ہیں. میرے خیال سے سنڈے کو ہوتا ہے. آپ جو لائیو سیشن ہے نا اس کا جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کس تاریخ کو لائیو ہوا آئی پلس کا. زید پٹیل اور ایک صاحب اور ہیں وہ لیتے ہیں. یا ایڈمن اصل ہمارے میں کوئی ہو تو بتا سکتے ہیں. السلام علیکم. کون سے دن ہوتا ہے؟ ہاں توصیف بھائی کون سے دن ہوتا ہے پروگرام کو؟ جمعرات کو 9:30 جمعرات. سے 9:30 ہاں سے 11 تک. جمعرات کو 9:30 سے 11:30 وہ پروگرام ہوتا ہے. اس میں آپ جائیں اور اس میں آپ کو بہتر مشورہ مل سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے اپنے پیسے کو کہیں پر لگا کر کے آپ جو ہے نا فائدہ اٹھائیں. ہر ہفتے یہ پروگرام ہوتا ہے؟ ہر ہفتے؟ جی ہر جمعرات کو 9:30 سے 11:30. اچھا اچھا. نہیں شیخ اصل میں یہ کنفیوژن میرے لیے اس لیے بھی ہے نا کیونکہ میں مطلب جانا نہیں چاہتا ہوں جاب سیکٹر میں. جاب سیکٹر میں جو نہیں میں سمجھ سکتا ہوں. علماء کے لیے، طلباء کے لیے، مدارس کے فارغین کے لیے بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے. یا تو دعوت کی لائن چھوڑ کر کے بالکل دنیا دار ہو جاؤ تو وہ بھی نہیں انسان چاہتا ہے. اور دعوت کی لائن میں رہتے ہوئے جو مالی مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہی ہیں. وہ کنفیوژن جو آپ کو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات جو ہے نا درست فرما دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم. جی اور کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی سہیل بھائی. سہیل بھائی کوئی سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کہ میرا چھوٹا سوال یہ ہے جیسے کچھ لوگ اپنے اہل حدیث لوگوں پر داڑھی رکھنے پہ اعتراض کرتے ہیں. جیسے کوئی داڑھی کٹ نہیں کرتا، زیادہ بڑی ہو جاتی ہے پیٹ تک قریب، تو لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، ایسا حرام ہے، نہیں رکھنا چاہیے. یعنی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ اہل حدیثوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں ان طریقوں سے جو لوگ داڑھی اتنے لمبی لٹکا دیتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے ویسے تو یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، اس لیے میں مختصراً جواب یہ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو یہ ثابت ہے کہ داڑھی نہیں کاٹنا ہے. یعنی حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں الگ الگ تقریباً 5 الگ الگ الفاظ آئے ہیں جن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کو جیسے واف اللہ، داڑھی کو معاف کر دو. تو اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ داڑھی نہیں کاٹنا چاہیے. تو اگر آدمی نہیں کاٹ رہا ہے اور اس کی داڑھی بڑھ گئی ہے تو شریعت میں یہی مطلوب ہے. اب اگر کوئی بہت غیر فطری طور پہ بڑھ گئی ہے اور اس کو کچھ پریشانی ہو رہی ہے تو اس کو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. مناسب ہے کہ یہ سوال آپ دکتر نسیم سے کریں.
جی وہ جی فقہی مسائل میں زیادہ معلومات رکھنے والے ہیں، تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر، ٹھیک۔ بارک اللہ فیکم۔ مرزا فیضان بھائی، جی السلام علیکم، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مرزا بھائی، جس سے میرا یہ سوال ہے، جسے میں نماز پڑھتا ہوں ہاں اور کوئی شخص آئے اور سلام کرے تو کیا اس کا جواب آپ کی کس حال فقہی میں دینا مسائل چاہیے؟ والا ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا خاص موضوع ہوتا ہے، اور جس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں فقہی سوال کے لیے نا آپ دکتور نسیم کی طرف رجوع کریں۔ دکتور نسیم کا شام کے وقت میں منڈے سے لے کر کے جمعرات تک کے رات میں 8:30 بجے 8 بجے ان کا پروگرام آتا ہے، ان سے فقہی سوال کریں۔ ایک ضابطہ ہے فقہی سوالوں کا جواب آئی پلس پر وہی دیتے ہیں، تو آپ ان سے سوال کریں تو بہتر ہوگا۔ جی سر، السلام علیکم۔ بارک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ سرفراز، جی بولیے، جی آواز آ فرمائیں۔ رہی ہے؟ جی حمزہ جی بھائی شیخ بارک اللہ۔ سرفراز، وہ جی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، کعب رضی اللہ عنہ کسی یہودی کے پاس گئے تھے، کھجورے لائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ اے کعب، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو کعب رضی اچھا اللہ عنہ نے بولا کہ ہاں، میرے باپ آپ پہ فدا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جواب میں دیا کہ اے کعب، مجھ سے جو شخص محبت کرتا ہے، فقر تنگ دستی اس کی طرف ایسے آتی ہے جیسے اونچائی سے ڈھلان کی طرف پانی آتا میں ہے۔ اے کعب جی جی میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ کر کے بتاتا ہوں اس حدیث کا معنی کیا ہاں، تو یہ روایت ہے۔ شیخ، ویسے مانن تو یہ حدیث صحیح نہیں لگ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بہت سارے صحابہ تھے جو مالی اعتبار سے بہت خوشحال تھے، پھر بھی میں دیکھ کر کے بتاتا ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم کیا جی جی جی، امام تبرانی ہے۔ بھائی اللہ کے رسول اس صلی کو اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر محبت کرتے تھے، وہ بہت مالدار لوگوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان محبت کرتے تھے، وہ بہت مالدار لوگوں میں سے تھے۔ بہرحال میں اس کو دیکھ کر کے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اصل میں ہمارے دین میں جو صوفیہ ہیں نا، صوفی حضرات، ان کے یہاں کیونکہ فقر بہت اچھی چیز ہے، وہ جو سو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ تیرا طریق نہیں امیری نہیں فقیری ہے، تو فقر کی فضیلت پہ بہت ساری حدیثیں نا صوفیوں نے گڑھی ہیں۔ تو میں یہ اب اس حدیث کے بارے میں کنفرم تو میں نہیں جانتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں تلاش کرتا ہوں، اگر وہ ملی تو میں بتاتا ہوں دیکھ کر کے آپ کو کیسی لگی۔ جی بہت بہت شکریہ شیخ سرفراز، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ جی طارق بھائی، جی آپ نے یہ اس والی دعا کی کیا مطلب کیا جواب دیا؟ اللہم احیینی مسکینہ و امتنی مسکینہ و احشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ ضعیف ہے روایت، یہ روایت ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی سے، غالباً حافظ ابن حجر نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں شیخ، یہاں پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نہیں آپ اس کو دیکھیے پھر سے، میں اس کو تلاش کر کے دیکھ چکا ہوں، شیخ حافظ ابن حجر نے اس کو ضعیف کہا ہے، ہو سکتا ہے شیخ البانی سے اس معاملے میں چوک ہوئی۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، کیا بولتے ہیں، عبد الرحمن الفروائی صاحب نے، ہاں تو ان کے اب ترجمے میں نے اس جب اس صحیح حدیث کو دیکھا تشک میں ابھی تفصیلات مجھے نہیں پتا، اتنی پتا کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ میں آپ کو امام تفصیلات ترمذی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کو تلاش کر کے بتاتا ہوں تفصیلات میں۔ اگر بالفرض مان بھی لیں شیخ کہ یہ حدیث ہاں بعض کسی لوگوں وجہ نے اس سے کی تعویل کی کہ یہاں مسکین سے کیا مراد ہے، مسکین سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ عاجز ہونا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز بنا کر کے زندہ رکھے، یعنی وہ مسکنت سے ہے، بلکہ فقر کے باب میں نہیں ہے بلکہ مسکنت کے باب میں ہے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز اور انکساری والا، یعنی مسکنت وہاں عاجزی اور انکساری اور ہیوملٹی کے معنی میں، بعض علماء نے اس کا ایک تعویل کی ہے یہ۔ جی جزاک اللہ شیخ۔ بارک اللہ فیکم۔ جی کوئی ایک اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری ویور نہیں ہے تو آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے طارق بھائی حدیث کہی نا، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور علماء میں سے بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ دیکھیے یہ امام حافظ ابن حجر جو ہے نا تلخیص میں کہتے ہیں رواہ ترمذی واستغربہ، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، واستغربہ،
اور اس کو کہا ہے کہ یہ غریب ہے، وہ اسنادہ ضعیف، اور اس کی اسناد ضعیف ہے، وفی الباب عن ابی سعید رواہ ابن ماجہ وفی اسنادہ ضعف ایضا، اور اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے حضرت ابو سعید سے، اور اس کی بھی اسناد میں ضعف ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے نا حافظ ابن حجر نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور مجموع الفتاوی میں کہا ہے ھذا یروى لکنہ ضعیف لا یثبت، کہ یہ روایت تو کی گئی ہے لیکن یہ ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ومعناہ احیینی خاشعا متواضعا، اور اگر ثابت بھی مان لیں تو یہاں پہ مسکنت سے مراد متواضع ہے، خاشع یعنی اللہ تعالیٰ مجھے انکساری کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ روایت جو ہے وہ سندن ضعیف ہے، صحیح بات یہی ہے۔ اور اگر سندن اس کی ثابت بھی ہو جائے سند، تو بھی جو ہے وہ وہاں پہ مسکین سے مراد متواضع ہے۔ اسی طرح سے وہ جو ایک حدیث آپ نے حمزہ بھائی آپ نے بتائی تھی حضرت عبداللہ ابن مقفل سے، وہ سند اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ یہ شیخ خالد السبت، اس خالد بن عثمان السبت ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ انہوں نے فرمایا ھذا الحدیث لا یصح عن النبی، یہ حدیث جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال آج کی جو ہماری اسٹریم ہے ہم انہی باتوں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال مال کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس حلال مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مال کو ہمارے لیے جنت خریدنے کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے وبال نہ بنائے بلکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نعمت بنائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔